نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، ترجمان مسلک اعلی حضرت، بزرگان دین و ملت، حضرت علامہ مولانا سید امین القادری صاحب قبلہ، الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ الطیبین الطاہرین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ واتخذ اللہ ابراہیم خلیلا، صدق اللہ العظیم۔ غوث اعظم بمنی بے سر و ساما مدد، قبلہ دین مدد، کعبہ ایمان مدد، انتظار کرم تست منی عینی رائے خدا، جو وہ خدا بین و خدا دا مدد، بگردہ بے بلا افتادہ کشتی، ضعیفانو شکستہ رات و پشتی، بحق خواجہ عثمان ہارون، مدد کن مدد کن مدد کن یا معین الدین چشتی۔ ممبر پر رونق افروز، عرش مقام، سادات کرام، علماء ذوی الاحترام، حاضرین محفل، پردہ نشین ماؤں اور بہنوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نہایتی ادب اور احترام کے ساتھ اپنے اور ساری کائنات کی مرکز عقیدت انیس بے کساں چارہ ساز درد منداں، ہم غریبوں کے غم گسار، ہم فقیروں کی ثروت، شہر یار ارم، تاجدار حرم، نوبہار شفاعت، شب اسرا کی دولہا، نوشے بزم جنت، دانائے سبل، مولائے کل، ختم الرسل، خسرو خوباں، سیاح لامکاں، وجہ کن فکاں، در اللہ المکنون، سر اللہ المخزون، عالم ما کانا وما یکون، آب و گل انبیاء، جان و دل اصفیاء، مطلع ہر سعادت، مقطع سعادت، مصطفیٰ کریم رؤوف الرحیم، حضور احمد مجتبی محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وصحبہ وبارک وسلم کی بارگاہ بے کس پناہ میں جس طریقے سے پڑھاؤں، بلند آواز سے میرے ساتھ مل کر پڑھیں۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ، وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ، صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ ہوتے کہاں خلیل و بنا کعبہ و منا، ہوتے کہاں خلیل و بنا کعبہ و منا، لولاک والے صاحبی سب تیرے گھر کی ہے، مولا علی نے واری تیری نیند پر نماز، وہ بھی عصر جو سب سے اعلیٰ خطر کی ہے، صدیق بلکہ غار میں جان ان پہ دے چکے، اور حفظ جان تو جان فروز و غرر کی ہے، اور تو نے ان کو جان انہیں پھیر دی نماز، پر وہ تو کر چکے تھے جو کرنی بشر کی ہے، ثابت ہوا کہ جملہ فرائض فروغ ہیں، اصل الاصول بندگی استاج ور کی ہے، محبوب رب اکبر ہے اس سبز قبہ میں، پہلو میں جلوہ گاہ عتیق و عمر کی ہے، سادین کا قران ہے پہلو ہے ماہ ہمیں، جھرمٹ کیے ہیں تارے تجلی قمر کی ہے، کعبہ دلہن ہے تربت اقدس نہیں دلہن، کعبہ دلہن ہے تربت اقدس نہیں دلہن،
یہ رشک آفتاب وہ غیرت قمر کی ہے، یہ رشک آفتاب وہ غیرت قمر کی ہے، مانگیں گے مانگے جائیں گے، منہ مانگی پائیں گے، سرکار میں نہ لا ہے نہ حاجت اگر کی ہے، منگتا کا ہاتھ اٹھتے ہی داتا کی دین تھی، تیری قبول عرض میں بس ہاتھ بھر کی ہے، آ کچھ سنا دے عشق کے بولوں میں اے رضا، مشتاق طبع لذت سوز جگر کی ہے۔ آج کی یہ محفل آپ کو پوسٹرز کے ذریعے سے پتا ہوگا کہ آئندہ جو مبارک مہینہ شروع ہونے والا ہے اور یہ مہینہ جو جاری ہے، یہ مہینہ اور آنے والے مہینے کے جو 10 دن ہے اور جو گزشتہ مہینہ گزرا، یہ ان ایام کو شریعت مطہرہ کی زبان میں ایام الحج کہا جاتا ہے، اور چونکہ اگلا مہینہ قربانی کا ہے اور حج کا بھی ہے، بڑا مبارک مہینہ ہے اور اسلامی آخری مہینہ بھی ہے، یعنی اس کے بعد ذی الحجہ کے مہینے پر جو ہجری سال ہے اس کا اختتام ہو جائے گا، اور پھر اس کے بعد ماہ محرم سے اسلامی نئے سال کا آغاز ہوگا۔ آپ دیکھیں کہ یہ جو ماہ مبارک ذی الحجہ شریف کا ہے، یہ حج ہو یا قربانی، یہ نسبت رکھتا ہے حضرت ابو الانبیاء ابو زیفان حضرت سیدنا ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام کے حوالے سے، اور آج مجھے عنوان دیا گیا ہے حضرت سیدنا ابراہیم خلیل اللہ کی سیرت طیبہ پر کچھ گفتگو کی جائے، اس لیے میں نے قرآن مقدس کی اسی آیہ کریمہ کے حصے کی تلاوت کی ہے جس میں اللہ نے حضرت سیدنا ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام کی شان کو بیان فرمایا ہے۔ پہلے آپ کو یہ معلوم ہونا چاہیے کہ حضرت سیدنا ابراہیم علیہ السلام سے پہلے جتنے انبیاء ہوئے، ابراہیم علیہ السلام سے پہلے جتنے انبیاء ہوئے ان کی تعداد بڑی مختصر ہے، اور ابراہیم علیہ السلام کے بعد پھر جتنے انبیاء ہوئے، خاتم النبیین قائد المرسلین ہمارے آقا و مولا محمد الرسول اللہ ارواحنا فدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تک سارے انبیاء حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اولاد میں پیدا ہوئے۔ انبیاء بنی اسرائیل بھی حضرت عیسیٰ علیہ السلام تک سب اولاد ابراہیم ہیں، اور ہمارے آقا علیہ السلام بھی آل ابراہیم میں تشریف لائے۔ تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ ابراہیم علیہ السلام انبیاء کے باپ ہے، ابو الانبیاء ہیں، اور نبیوں میں سب سے بڑا مرتبہ جس نبی کا ہے وہ ہمارے اور آپ کے آقا خاتم النبیین قائد المرسلین محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ہے۔ پھر حضور کے بعد دوسرے نمبر پر سب سے بڑا مرتبہ نبیوں میں جس کا ہے میرے آقا علیہ السلام کے بعد وہ ذات حضرت ابراہیم خلیل اللہ کی ذات ہے۔ آپ اولو العزم رسولوں میں سے ہے، اور اللہ رب العزت نے یہ منصب صرف آپ کو عطا فرمایا کہ اللہ رب العزت نے آپ کو اپنا خلیل کہا۔ اللہ پاک قرآن مقدس میں ارشاد فرماتا ہے وَاتَّخَذَ اللَّهُ إِبْرَاهِيمَ خَلِيلًا، اور اللہ نے ابراہیم کو اپنا گہرا اور پکا دوست قرار دیا۔ خلیل کا مطلب ہوتا ہے گہرا اور پکا دوست۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دیوانوں، اللہ کا گہرا اور پکا دوست جس کو ہونے کا شرف حاصل ہے وہ حضرت سیدنا ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام کی ذات ہے۔ اس سے پہلے کہ جناب ابراہیم علیہ السلام کی زندگی کے کچھ اوراق ہماری نگاہوں کے سامنے سے گزرے اور ہمیں زندگی گزارنے کا کوئی سلیقہ، کوئی طریقہ نصیب ہو، آپ کو اندازہ ہونا چاہیے اللہ نے ابراہیم کو خلیل کیوں بنایا، خلیل بنانے کی وجہ کیا ہے۔ ایک مرتبہ حضرت اسرائیل علیہ السلام، حضرت ملک الموت کو اللہ نے حضرت ابراہیم کے گھر میں بھیجا اور فرمایا جاؤ ابراہیم کو خبر دو کہ میں نے اس کو اپنا خلیل بنایا، اور خلیل کیوں بنایا وہ بھی ابراہیم کو اطلاع دے دو۔ اب آئیے، اللہ اکبر، میرے آقا
صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دیوانوں توجہ فرمانا، حضرت اسرائیل ملک الموت کو بھیجا جا رہا ہے بشارت دینے کے لیے کہ ابراہیم کو خلیل بنایا گیا، اور کیوں بنایا گیا۔ اس کے بعد حضرت ملک الموت تشریف لاتے ہیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام گھر میں نہیں تھے، جب آپ کے گھر میں حضرت ملک الموت کو انسانی شکل میں دیکھا، صورت بشری میں دیکھا، اللہ اکبر، تو حضرت خلیل نے ان سے پوچھا میرے گھر میں آپ اجازت کے بغیر کیسے آ گئے؟ یہاں پر ایک بات، چونکہ یہ دنیا ہے اور اس دنیا میں کروڑوں منہ ہیں اور کروڑوں باتیں ہیں، اور ہمارے پاس دماغ بہت کم ہے، اس لیے ہم جس کی سنتے ہیں اسی کی ہاں میں ہاں۔ کیا وہ لوگ یہ روایتیں نہیں بیان کرتے یا وہ روایتیں حدیثوں میں نہیں پڑھتے؟ خود بخاری میں حدیث جبریل ہے کہ جبریل بشر کی شکل میں سوالات کرنے کا طریقہ سکھانے کے لیے رسول اللہ کے دربار میں آئے اور صحابہ کو سوال کرنے کا طریقہ سکھایا۔ حضرت ملک الموت بار بار بشر کی شکل میں آ رہے ہیں، جبریل امین حضرت دہیہ کلبی کی شکل میں آ رہے ہیں۔ آپ اندازہ فرمائے، اللہ اکبر، جبریل دہیہ کی شکل میں آئے تو بھی مانا جاتا ہے، اور نوری شکل میں آئے تو بھی مانا جاتا ہے، اسرائیل اپنی اصلی شکل میں آئے تو بھی مانا جاتا ہے، اور شکل بشر میں آئے تو بھی مانا جاتا ہے۔ لیکن کیا نبی سے چڑ ہے کہ نبی اللہ اکبر نورانی اور بشری دونوں شکل میں آئے؟ تو لوگ کہتے ہیں یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ میں نے کہا کیا لوگ صحیح حدیث میں نہیں جانتے؟ آقا فرماتے ہیں کہ زمین پر میرے دو وزیر ہیں اور آسمانوں پر میرے دو وزیر ہیں۔ جو زمین کے وزیر ہیں ایک کو ابو بکر کہتے ہیں، ایک کو عمر کہتے ہیں، اور جو آسمان کے وزیر ہیں ایک کو جبریل کہتے ہیں، ایک کو میکائیل کہتے ہیں۔ تو نادانو، کلمہ پڑھتے ہو جس کا، مگر اس کو کیوں نہیں مان لیتے؟ وزیر بڑا ہوتا ہے کہ بادشاہ؟ جب وزیر نور ہو کر بشر کی شکل میں زمین پہ آ سکتا ہے تو بادشاہ نور ہو کر لباس بشر میں کیوں نہیں آ سکتا؟ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، حضرت علامہ مولانا سید امین القادری صاحب قبلہ۔ بلکہ ہم تو یہ کہتے ہیں جبریل بھی نور ہے اور ہمارے نبی بھی نور ہے، مگر جبریل محمد رسول اللہ کی طرح نور نہیں ہو سبحان۔ حقیقت جبریل جدا ہے، حقیقت محمدی جدا ہے، لیکن لوگ نہیں مانتے۔ حالانکہ جبریل کا بشر ہو کر آنا قرآن سے بھی ثابت ہے۔ حجرہ مریم میں آئے تو لباس بشر میں آئے۔ اب جب وزیروں کو قدرت نے یہ اختیار دے دیا کہ جیسا چاہے لباس پہن لیں، تو پھر بادشاہ کو کیا؟ بھائی وزیر کس کے ہوتے ہیں؟ مزدوروں کے تو نہیں ہوتے، فقیروں کے تو نہیں ہوتے، بھکاریوں کے تو نہیں ہوتے، وزیر تو بادشاہوں کے ہوتے ہیں۔ یہی تو افصح العرب سید الفصحاء کا کمال ہے کہ اپنے آپ کو بادشاہ نہیں کہا، لیکن بیان جو کرنا تھا وہ کر دیا، عاجزی بھی برقرار، مضمون بھی بیان ہو گیا۔ حضور نے اپنے آپ کو بادشاہ نہیں کہا، پتھر پہ پیٹ پہ پتھر باندھا، لیکن بتایا اچھا پھر کیا کہہ رہے ہیں؟ زمین پہ دو وزیر ہے اور آسمانوں پہ دو وزیر ہے۔ اللہ اکبر، یہ بتا رہے بادشاہ کی بادشاہت، آسمانوں پر بھی بادشاہ رکھتا ہوں، وزیر رکھتا ہوں، اسی لیے میری بادشاہت آسمانوں میں بھی ہے۔ اور ایک اور بات، وزیر جہاں تک ہوتا ہے بادشاہت وہاں تک ہوتا ہے۔ توجہ ہے آپ، نبی کا ایک وزیر سدرۃ المنتہا پہ رہتا ہے، تو پتا چلا کہ نبی کی بادشاہت سدرہ تک ہے اور اس کے آگے پھر مکان ہی ختم ہے۔ ظاہر سی بات ہے، تو پتا چلا جہاں مکان کا اینڈ ہے، جہاں مکان کا اختتام ہے، کا وزیر رہتا ہے تو بتا دیا جہاں وزیر ہے وہاں ہماری حکومت ہے۔ اسی لیے تو میرے امام کہتے ہیں سر عرش پر ہے تیری گزر، دل فرش پر ہے تیری نظر، ملکوت ملک میں کوئی شے نہیں وہ جو تجھ پہ آئی
گھر میں تو آیا کیسے؟ حضرت ملک الموت نے جواب دیا جو اس گھر کا حقیقی مالک ہے اس کی اجازت سے آیا ہوں۔ جواب کے لہجے نے بتا دیا آنے والا چور اچکا ڈاکو نہیں ہے، اس لیے کہ باتوں سے انسان کے ظرف کا پتہ چلتا ہے۔ تو حضرت اسرائیل نے بتایا جو اس کا مالک حقیقی ہے اس کے اذن سے آیا۔ تو فرمایا کون؟ مجھے کو ملک الموت کہتے ہیں، حضرت اسرائیل کہتے ہیں، اور آپ کو ایک بات کرنے آئے۔ دیکھو اللہ والے کس لہجے میں بات کرتے ہیں، توجہ کریں۔ کہا اللہ نے ایک بندے کو خلیل بنایا اپنا۔ حضرت اسرائیل نے ڈائریکٹ نہیں بتایا بلکہ کیا انداز سے گفتگو کی، کہا اللہ نے ایک بندے کو خلیل بنایا اپنا۔ تو ابراہیم علیہ السلام نے کہا کیا خوش نصیب ہے وہ بندہ، جلدی مجھے پتہ بتاؤ، اگر وہ مشرق میں ہوگا تو بھی چل کے ملنے جاؤں گا، اگر مغرب میں ہوگا تو بھی ملنے جاؤں گا، اس لیے کہ مقام خلت کوئی معمولی مقام ہے، بتائیے تاکہ میں اس بندے کی زیارت کروں کہ اللہ نے اس کو اپنا خلیل بنایا، میرے یار کا جو خلیل ہے اس کی زیارت میرے لازمی ہے۔ تو حضرت ملک الموت نے یہ شوق دیکھا تو فرمایا بتاؤں وہ کون ہے؟ وہ آپ ہی تو ہیں، وہ آپ ہی تو ہیں۔ اب توجہ کرنا، دھیان دینا، کوئی خلیل نہیں ہو سکتا لیکن خلیل کے راستے پہ چل کر کچھ خلیل کی خیرات پا سکتا ہے۔ اللہ اکبر، عرض کیا، فرمایا میں خلیل ہوں، کہا آپ ہی کو خلیل بنایا، خوش ہوئے، اور پھر کہا اللہ نے مجھے یہ بھی کہا کہ ابراہیم سے کہنا کہ خلیل کیوں بنایا، خلیل بنانے کی وجہ کیا ہے وہ بھی بتا دینا۔ کہا کس وجہ سے خلیل بنایا؟ اب سنیں، جن کی پوری توجہ تسبیح گھمانے کی طرف، جن کی پوری توجہ صرف مصلی کی طرف، جن کی پوری توجہ رات دن زبان پہ جو ہے وہ اوراد و وظائف کی طرف ہے، حالانکہ میں تسبیح مصلی اوراد و وظائف کا قطعاً مخالف نہیں، بلکہ میرا مشن زندگی کا یہی ہے کہ اللہ کرے لوگ اس طرف آئیں، لیکن جو اسی کو سب کچھ سمجھ کر سب چھوڑ بیٹھے ہیں ان سے یہ بتایا جائے کہ دین مکمل دین ہے، دین پورا نظام حیات ہے، دین مکمل قانون الہی ہے، دین مکمل دین ہے۔ تو اللہ اکبر، خلیل اللہ کو جب خوشخبری ملی کہ اللہ نے آپ کو خلیل بنایا اور فرمایا کہ بتا دینا کہ خلیل کیوں بنایا، تو اس وقت خلیل اللہ نے کہا خلیل کیوں بنایا؟ تو فرمایا چند وجوہات کی بنیاد پر سب سے پہلی چیز تمہیں خلیل بنانے کی یہ ہے کہ تم مومن ہو یا کافر سب کے ساتھ اچھے اخلاق سے پیش آتے ہو، آپ حسن سلوک کرتے ہو، آپ کسی کے ساتھ بد اخلاقی نہیں کرتے۔ نمبر دو، خلیل ہونے کی وجہ آپ لوگوں کو دیتے ہو، لوگوں سے کچھ مانگتے نہیں ہو، اسی وجہ سے اللہ نے آپ کو مقام خلت عطا کرنا، سخاوت نے آپ کو خلت کے مقام، اس سے پتہ چلا کہ سخی اللہ کا محبوب ہو، بلکہ حدیث پاک میں السخی حبیب اللہ ولو کانوا فاسقون، سخاوت کرنے والا اللہ کا محبوب ہے اگرچہ وہ گناہگار ہو کے، کوئی گنہگار سخاوت کر کے بھی خدا کا محبوب بن سکتا ہے۔ اس سے سخاوت کی عظمت پتہ چلا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے پوری زندگی کبھی اکیلے کھانا نہیں کھایا، ابراہیم علیہ السلام نے پوری زندگی کبھی اکیلے کھانا نہیں کھایا۔ ایک دن کھانا کھانے کے لیے تیاری کی اور کوئی مہمان نہیں ملا تو مہمان ڈھونڈتے ڈھونڈتے 12 میل تک چلے گئے، اکیلے نہیں کھائیں گے کسی مہمان کے ساتھ۔ اور یہاں حال یہ ہے کہ اگر بہن بھی مہمان بن کر گھر آئے تو کچھ لوگوں کے ماتھے پر شکن آتا ہے۔ یاد رکھنا، مہمان کی، صوفیہ کہتے ہیں مہمان کی عزت کرنا اللہ کی تعظیم کرنے کے برابر، اللہ کی تکریم کے برابر ہے۔ اور اللہ کے رسول علیہ السلام فرماتے ہیں جو اللہ اور یوم آخرت پر ایمان رکھتا ہو اس کو چاہیے کہ وہ مہمان کی عزت کرے، مہمان کی تکریم کرے، مہمان کی تعظیم کرے۔ اور آپ کو بتاؤں خلیل اللہ کے بارے میں کہا کہ آپ دیتے ہیں، مانگتے نہیں،
آپ دیتے سخاوت کرتے ہیں. آئیے اس کی ایک جھلک آپ کو بتاؤں. مولائے کائنات کی زندگی میں اللہ اکبر سید السادات مولائے کائنات علی مرتضیٰ سیدنا علی کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم کے بارے میں علامہ شرف الدین یحییٰ منیری لکھتے ہیں، ذرا کوئی سخاوت کا یہ انداز دیکھیں. حاتم طائی کی روح بھی رشک کی نظر سے دیکھتی ہوگی. اللہ اکبر سخاوت کا یہ مزاج. اللہ اللہ اندازہ فرمائیں جنگ کا موقع ہے، توجہ کرنا. علامہ شرف الدین یحییٰ منیری جیسا بزرگ لکھ رہا ہے جنگ کا موقع ہے، جنگ پورے شباب پر ہے. مولا علی کی تلوار ذوالفقار حیدری اپنے پورے جوہر دکھا رہی ہے. ایسے میں دشمن کہتا ہے علی آپ کی تلوار مجھے بھیک میں چاہیے. توجہ کرنا، این جنگ کی حالت میں علی یہ مرتضیٰ سے کہا جا رہا ہے علی آپ کی تلوار مجھے بھیک میں چاہیے. اٹھی ہوئی تلوار فوراً آڑی ہو جاتی ہے اور یوں دشمن کے ہاتھ میں دے دی جاتی ہے. دشمن تلوار لیتا ہے اور لے کر کہتا ہے کہ علی یا تو بے وقوف ہے، نادان ہے تو، یا تو تجھ جیسا جو ہے وہ بہادر کوئی نہیں. میرے مولا نے فرمایا ہم دوست دشمن نہیں دیکھا کرتے، جو ہاتھ پسار دیتا ہے ہاتھ خالی نہیں کرتے. تو نے سائل کے لہجے میں مانگا، میں نے تجھے عطا کر دیا. ارے آل ابراہیم کی سخا کا یہ عالم ہے تو ابراہیم کی سخاوت کا عالم ہے. سخاوت خلیلی کیا ہو؟ یہی لوگ جو آل ابراہیم ہے، ورنہ درود اور اس پہ پڑھتے ہیں آپ کو. یہ تو آل ابراہیم یہی لوگ تو ہیں رہ کے فاقے میں محمد کے، رہ کے فاقے میں اوروں کو کھلانے والے ایسے ہوتے ہیں محمد کے گھرانے. دشمن کو بھی جنگ کی حالت میں تلوار بھیک میں دیتے ہوئے کسی کو اگر وہ ہے تو وہ آل ابراہیم. جب یہ اولاد ابراہیم کی سخاوت، اس لیے کہ باپ کا گر اولاد میں نظر آتا ہے. باپ کا گر، باپ کا گر، باپ کا فن، باپ کی صفت اولاد میں دکھتی ہے. تو عرض یہ کر رہا تھا کہ اللہ نے فرمایا حضرت ملک الموت سے کہ کہنا کہ تم اخلاق میں بے مثال ہو، سخاوت کرتے ہو، مانگتے. اس سے پتا چلا نہ مانگنا اللہ کو کتنا پسند ہے، نہ مانگنا اللہ کو کتنا پسند ہے کہ نہ مانگنے والے کو خلیل بنائے. دینا کتنا پسند ہے کہ دینے والے کو خلیل بنا. اسی لیے حضور علیہ السلام نے اپنی پوری زندگی کسی سے کچھ نہیں مانگا. اگر کوڑا زمین پہ گر گیا اور حضور اپنی سواری پر ہے تو کسی صحابی کو نہیں کہا کہ میرا کوڑا اٹھا کے دو، کوڑا بھی نہیں مانگا. اگر کسی نے دیکھ لیا خود سے پیش کیا نہ نظر پڑی تو حضور خود اتر کر اپنا کوڑا اٹھا لیا کرتے تھے. حضور علیہ السلام نے کسی سے کوڑا تک نہ مانگا. اللہ اکبر. تو یہ سیدنا ابراہیم خلیل اللہ ہیں. اور آپ جس دور میں پیدا ہو گئے، چونکہ خلیل کی تعریف ہو رہی تھی ابھی کہ خلیل کہتے ہیں، خلیل بنے ایسے. خلیل کس کو کہتے ہیں؟ پکا دوست، گہرا. مفسرین فرماتے ہیں جس کے دل میں یار کے علاوہ کسی کی جگہ نہ ہو. اب سنتے جائیں، اس لیے کہ ہم بڑے مرتبے چاہتے ہیں لیکن اتنے سارے بت دل میں بٹھا رکھے ہیں. یاد رکھنا زمین کے بت خانوں کے بتوں کے پجاری، دھیان رکھنا، میرے جملوں پہ غور کرنا، غلط رنگ نہیں دینا، توجہ کرنا. زمین کے صنم قدوں کے پجاری یہ تو ہمیشہ جہنم میں رہیں گے، لیکن جنہوں نے دل میں بت رکھے ہیں اور وہ اس کے پجاری ہیں، وہ ان مشرکین سے بھی نچلے طبقے میں رہیں گے. یہ بات اچھی طرح یاد. تو ہم نے داڑیاں سینے تک لائی ہے، لیکن اس سینے کے اندر جو دل ہے اس میں کتنے بت رکھے ہیں. آج بھی یہ بت کسی ابراہیم کو آواز دے رہے ہیں کہ کوئی آئے اور ان کو شکستہ کرے، ان سے چھٹی دلائے. اس لیے کہ صنم خانوں کے بتوں کے لیے کوئی محمود آ سکتا ہے، لیکن دل کے بت خانے میں جو بت ہے پھر وہ محمود کا کام نہیں، وہ محمود کے بس کا ہی نہیں ہے. آپ کہیں گے اس میں کون سے بت ہیں؟ انہی بتوں نے تو ہمیں اللہ سے دور کر رکھا.
سے دور کر رکھا ہے کہ اس میں کون کون بسائے. پیسے کا بت، پیسے کی محبت کا بت، غرور کا بت، گھمنڈ کا بت، حسد کا بت، لوگوں کے ساتھ دشمنی اور عداوتوں کا بت. اپنے آپ میں ڈوب کے سوچو اس دل میں کس کس کو بسا رکھا. حالانکہ ایک دل میں دو چیزیں کبھی نہیں ہو سکتی. ایک دل میں دو چیزیں کبھی نہیں ہو سکتی. آئیے ہم کہاں کہاں ناکام ہوتے ہیں. اور خلیل کہتے ہیں اس کو جو یار کے سوا کسی کو نہ چاہے. اب آئیے ان کی زندگی دیکھیں کیسی پر مشقت اور ہمارے لیے دعوت فکر دینے والی زندگی ہے. پیدا ہوئے تو ایک انتہائی خطرناک ماحول کے اندر، اور ہمیں توجہ سے اگر آپ سنیں گے تو زیادہ تبصرہ کرنے کی ضرورت نہیں پڑے گی، اور آپ توجہ سے سن بھی رہے، بہت خوبصورت انداز میں سن رہے. اور یہی ماحول چاہیے اس طرح کے عنوان کے، اور آپ نے وہ بنا دیا ہے. بلکہ آپ نے کیا، اللہ نے بنایا اس کے کرم سے. اب آپ لیکن مکمل اسی طرح رہیں تو آپ کو سمجھ میں بہت کچھ سمجھیں گے. خواتین بھی اس توجہ سے سنیں. بہت خطرناک ماحول میں پیدا ہوئے، اور ماحول خطرناک بنایا بادشاہ نے، اور اس بادشاہ کا نام تھا نمرود ابن کنعان. کنعان کا بیٹا نمرود، اور وہ پوری دنیا کا بادشاہ تھا جس کے دور میں ابراہیم علیہ السلام کی ولادت. 4 بادشاہ گزرے ہیں جنہوں نے پوری دنیا پر حکومت کی. دیکھیے آج نوجوانوں سے توجہ چاہتا ہوں جو عام طور پہ پڑھے لکھے ہیں. آج پوری دنیا پہ حکومت کرنا آسان ہے، لیکن وہ دور کھچروں کا، پیدل کا، اونٹوں کا سفر کا دور تھا. اس دور میں عراق میں بیٹھ کر پوری دنیا میں حکومت کرنے والا کتنا ذہین انسان ہوگا، کتنا مائنڈیڈ ہوگا، وہ کتنا ذہین ہوگا. نمرود پوری دنیا کا بادشاہ، پوری دنیا کا حاکم، کافر. بخت نصر پوری دنیا کا بادشاہ. یہ 2 کافر بادشاہ پوری دنیا کے بادشاہ، اور 2 مومن بادشاہ پوری دنیا کے بادشاہ. حضرت سلیمان علیہ السلام اور سکندر ذوالقرنین، یہ دونوں پوری دنیا کے. 2 بادشاہ مومن ہوئے، 2 بادشاہ غیر مومن ہوئے. اور اب 5واں بادشاہ آئے گا جو پوری دنیا کا بادشاہ ہوگا، اور ان کا نام ہوگا محمد ابن عبداللہ، اور ان کو لوگ پہچانیں گے امام محمد مہدی کے نام سے. وہ 5واں بادشاہ ہے جو پوری دنیا کا، وہ منتظر ہے. ساری دنیا ان کا انتظار کر رہی ہے. لیکن تھوڑا سا اس پر بات آئی تو عرض کروں، کچھ یوٹیوب کے جو چینل چلانے والے ہیں ان کو اتنی اجلت ہے امام مہدی کے ظہور کے لیے، خاص طور پر ہمارے پڑوسیوں کو بس اس سال میں آنے والے ہیں، بس اس سال میں بیعت ہے، بس 10 سال میں آنے والے ہیں. ایک مفسر قرآن 100 کارڈ تو بہت پہلے کہہ چکے، انتقال بھی ہو گیا، لیکن آج تک ان کا مہدی ظہور پذیر نہ ہو سکا. لیکن ایک بات آپ کو کہوں، اور یہ بات ہو سکتا ہے شاید اسلام دشمن طاقتوں کی سازش بھی ہو کہ بس اس سال، بس اگلے سال، بس اس سال، اگلے سال، تاکہ تم مہدی کو پہچاننے میں جو ہے وہ مغالطہ کھا جاؤ. یاد رکھنا. اور پھر یہ بھی مہدی آئیں گے، آئیں گے، آئیں گے. تو اس طرح سے کسی طرح ہمارے اندر بزدلی پیدا کرنا بھی مقصود ہے کہ جب 5 سال میں وہ آنے والے ہیں تو پھر میں نے کیوں کچھ محنت کرنا. مہدی آئیں گے، پورا انقلاب برپا کر دیں گے. 10 سال میں آئیں گے، پورا انقلاب برپا کر دیں گے. 1 سال میں تو آنے والے، تو میں نے کچھ نہیں کرنا. یاد رکھنا، مہدی جب آئیں گے، آئیں گے، ان کے نالین پر میری جان قربان، میری آل قربان، میرے ماں باپ قربان. وہ میرے آقا کے شہزادے ہیں، حضور نے ان کی تعریف کی ہے. مگر سنو، مہدی اتنی جلدی نہیں آئیں گے. ارے ایک چھوٹے سے جلسے میں اگر چند لوگ آواز دیتے ہیں تو ایمان کے نام پہ جب ہزاروں لوگ جمع ہو جاتے ہیں تو اس وقت مہدی
مہدی کیوں آئیں گے؟ مہدی تو اس وقت آئیں گے جب لوگ اسلام کا نام لینے میں بھی آر محسوس کریں گے. ابھی تو اتنی زیادہ بڑی تعداد میں اہل ایمان موجود ہے، اتنی جلدی ظہور مہدی نہیں ہوگا. بلکہ میرے امام اہل سنت نے شیخ محی الدین ابن عربی کے کشف کو سامنے رکھتے ہوئے بتایا کہ جس وقت 20ویں صدی ہوگی ہجرت کی، اس وقت اسلامی حکومت پوری دنیا سے ختم ہو جائے. ابھی بھی پوری دنیا میں اکثریت ممالک اسلامی حکومت کی ہیں، اور 20ویں صدی جب ہجرت کی ہوگی تو پوری دنیا سے اسلامی حکومت ختم ہو جائے گی، اور اس کے بعد پھر ظہور مہدی ہوگا. یعنی اگر شیخ محی الدین ابن عربی کی تحقیق کو سامنے رکھ کر دیکھا جائے تو ابھی بھی کم و بیش 500 سال موجود ہے. یہ کیا اسی سال اسی سال، اور پھر جب یہ اسی سال اسی سال اس طرح کی مغزماری کرتے ہیں تو پھر کوئی حیدرآباد سے اٹھ کے کہتا ہے کہ میں مہدی ہوں، کوئی دلی سے اٹھ کے کہتا ہے میں مہدی ہوں، کوئی یمن سے اٹھ کے کہتا ہے میں مہدی ہوں. یہ حیدرآبادی، یمنی، شامی نہیں ہوں گے مہدی. مہدی تو محمدی ہوں گے، آل رسول ہوں گے، نہ وہ مرزوں میں ہوں گے نہ پٹھانوں میں ہوں گے، وہ تو سید ہوں گے. ان کے بابا حسنی ہوں گے، ان کی امی حسینی ہوگی. اور آقا علیہ السلام نے اتنا واضح طور پر بیان کر دیا، یہاں تک فرمایا وہ جو محمد مہدی ہوں گے ان کا نام میرے بابا کے، ان کے ابا کا نام میرے بابا کے نام پہ عبداللہ ہوگا، ان کا نام، ان کی امی کا نام میری امی کے نام پہ آمنہ ہوگا. ان کے باپ بھی عبداللہ ہوں گے، ان کی امی بھی آمنہ ہوگی، اور ان کا نام بھی محمد ہوگا. اور پھر آقا نے یہاں تک فرمایا ان کے رخسار پر تل ہوگا، ان کا قد میانہ ہوگا. وہ پوری زندگی ایک عام انسان کی طرح گزاریں گے، اور راتوں رات میں وہ عالم بن جائیں گے. ایک رات میں ان کی زندگی بدل جائے گی. یہ شان ان کی ہوگی، حسنی حسینی سید ہوں گے. اتنا واضح کرنے کے بعد بھی کسی کے بھی بات میں آ جاتے ہو نہیں. ابھی بہت وقت ہے. لوگ جلدی مچاتے ہیں، جو جلدی مچاتے میں مجھے پتا ہے. جیسے یہودی جلدی مچاتے تھے آخری نبی آئیں گے آئیں گے، اور جب آئے تو مخالف ہو گئے حسد کے مارے. کیوں؟ کیونکہ ان کو پتا تھا. توجہ کرنا ہے، بہت نفیس نکتہ آپ کے سامنے پیش کرنا. یہودی کیا کہتے تھے؟ آخری نبی آئیں گے آئیں گے آئیں گے. تو ان کو لالچ یہ تھی کہ آخری نبی بنی اسرائیل میں آئیں گے، لیکن آئے بنو اسرائیل میں تو مخالف ہو گئے. سارا جو وہ جتنا چرچا کرتے تھے، جتنے ہنگامے کرتے تھے، سب الٹ کر کے رکھ دیا. تو ایک طبقہ ہے جو 10 دن تک کے کالے کپڑے پہن کر سینہ ٹھوکتا ہے، تو وہ کہتا ہے آئیں گے آئیں گے آئیں گے. اور ان کا دماغ یہ ہے کہ وہ ہمارے اندر آئیں گے، وہ ہمارے اندر آئیں گے. لیکن ان کو پتا ہونا چاہیے جتنی اجلت مچا رہے یہودیوں کی طرح وہ تمہارے اندر نہیں آئیں گے. وہ 4 یاروں کو ماننے والوں کے درمیان تشریف لائیں گے. ہاں، وہ 4 یاروں کو ماننے والوں کے درمیان تشریف لائیں گے. وہ امہات المومنین کی عزت کرنے والوں کے درمیان تشریف لائیں گے. کیوں؟ اس لیے کہ وہ اس حسن کے بیٹے ہوں گے جس حسن کے منہ پر تم نے صلح کے بعد تماچے مارے. وہ حسنی سید ہوں گے، حسینی بھی ہوں گے ماں کی طرف سے. تو اس وقت تم منہ کالا کر کے پھرو گے، بلکہ تمہارا وجود بھی رہے کہ نہ رہے پتہ نہیں کب تک. لیکن یہ نہر جو چل رہی ہے وہ برابر رہے گی. تو میری آپ سے گزارش ہے تھوڑی اجلت کا کام نہ لیں. تو بات دور نکلی. 4 بادشاہ ہوئے دنیا میں، 2 مومن 2 غیر مومن جنہوں نے پوری دنیا پہ حکومت کی. اس میں سے کون تھا؟ نمرود ابن کنعان. اب نمرود جو ہے اس کو لوگ خدا مانتے تھے. خدا ماننے کے لیے بھی تو کوئی نہ کوئی چیز اس کے پاس ہوگی تبھی لوگوں نے خدا مانا، ایسے تو نہیں مانا ہوگا. تو اس کے پاس ایک جادو تھا، اس کے پاس جادو تھی. اللہ کی قدرت ہے. دیکھو آپ کو بہت سی چیزیں میں اشارے میں سمجھانے کی کوشش کر رہا ہوں، توجہ کرنا. اس کے پاس جادو تھا، اور جادو اس کے پاس 2 چیزوں میں تھا. نمبر 1، اس کے گھر کے آنگن میں ایک درخت تھا، نمرود کے آنگن میں، جس کا سایہ عین چلچلاتی دوپہر کی دھوپ میں نہیں پڑتا تھا، بغیر سائے کا درخت تھا.
نمرود نے جادو سے اس پہ جادو کر رکھا تھا، جادو سے اس کو ایسا کر رکھا تھا کہ چین دوپہر کی چلچلاتی دھوپ میں کوئی سایہ نہیں پڑتا تھا، لیکن ایک بندہ آتا تو ایک انسان کے لیے خود بخود سایہ پیدا ہو جاتا، اس درخت کے نیچے آتا تو سایہ، 2 آتے تو 2 کے لیے سایہ، 10 آتے تو 10 کے لیے سایہ، 1000 آتے تو 1000 کے لیے سایہ، حتیٰ کہ 1 لاکھ تک ہو جاتے تو 1 لاکھ کے لیے وہ درخت سایہ کرتا، لیکن 1 لاکھ سے 1 آدمی بھی اگر بڑھ جاتا پھر خود بخود سب لوگ دھوپ میں ہو جاتے۔ یہ اس کے درخت کی یعنی کہ ایک جادو کا کرشمہ تھا۔ ایک نمبر 2، اس کے گھر کے آنگن میں، اس کے محل میں ایک حوض تھا، بہت بڑا حوض، جادو کے زور سے اس نے ایسا کر رکھا تھا جب صبح ہوتی کوئی اس میں دودھ لا کے ڈالتا، کوئی پانی لا کے ڈالتا، کوئی کچھ لا کے ڈالتا، اور سب حوض کے اندر دودھ پانی اڑگم دڑگم سب مکس ہو جاتا، اور اس کے بعد پھر جب وہ حوض بھر جاتا اب لوگ خالی لوٹا لے کر آتے، میں نے اس میں سے صرف شہد مجھے چاہیے تو اس کا لوٹا صرف شہد سے بھرتا، کوئی پیالہ لاتا میرا پیالہ صرف دودھ سے بھرنا چاہیے تو اس کا پیالہ صرف دودھ سے بھرتا۔ ظاہر سی بات ہے جب سب مکس ہو گیا تو پھر یہ پیالہ اور لوٹے میں الگ الگ چیز کا آنا انسان کو بڑا متاثر کرتا۔ دیکھو ایک کافر کے پاس یہ جادوئی طاقت تھی۔ آج کل بھی لوگ ٹی وی پر بیٹھے ہوئے کہ یہ بندہ دل کی بات بتا رہا ہے، یہ بندہ جو کچھ اس کو دیا جا رہا ہے یہ برابر کر رہا ہے کہ تو نے ایسا کیا ویسا کیا یہ کیا وہ کیا، تو اس کے پاس کون سی شکتی آ گئی؟ کوئی اپنی شکتی نہیں، جو کل کا جادو تھا آج کا بھی جادو ہے، ورنہ اگر واقعی اس کے پاس کوئی ایسی طاقت ہوتی اللہ کی دی ہوئی تو یہ لوگوں کو شعبدوں میں کیوں مصروف رکھتا؟ بلکہ میں تو اس سے بڑی بات کہتا ہوں، آپ کو پتا ہوگا ہمارے یہاں مہاراشٹر میں مینا بازار جب آتا ہے تو مینا بازار جب آتا ہے تو وہاں بہت ساری چیزیں ہوتی ہے، تو اس میں گدھا بھی آتا ہے مینا بازار کے اندر، آپ کے یہاں گجرات میں بھی ہوگا، اس کا نام وہ الگ الگ ریاست کے اعتبار سے الگ الگ رکھتے ہیں، تو گدھے کا نام ہیرا لال پننا لال ہوتا ہے، تو وہ سب کو جو ہے وہ جمع کرتا ہے۔ میں نے نہیں دیکھا اس کو، اللہ جانتا نہیں دیکھا، لیکن بہت معتبر لوگوں نے مجھے یہ بات بتائی ہے، اور آپ کے حساب سے مسکرا رہے ہیں تو آپ کی بھی پول کھلتی ہے کہ آپ نے بھی اس کو دیکھا ہے، ٹھیک ہے، لیکن کوئی بات نہیں، گدھے کو دیکھنا کوئی بری بات نہیں ہے، اور اگر گدھا کوئی جو ہے چھپی باتوں کی خبر دے رہا ہے تو گدھا گدھا ہی رہے گا، اگر گدھا پرچیوں کو جو ہے دیکھ کر کے کسی کی زندگی کے راز اوپن کر رہا ہے تو گدھا گدھا ہی رہے گا۔ تو وہ ہیرا لال پننا لال جو گدھا ہوتا ہے مینا بازار میں آتا ہے، پھر ایک سارا وہ مجمع جمع ہوتا ہے، اور پھر کسی کی گھڑی لے لی جاتی ہے، گدھے کی آنکھ پہ پٹی ہوتی ہے، اور پھر گھڑی لے کر کسی کے پاس دے دی جاتی ہے، کسی کا چھلا کسی کے پاس دے دیا جاتا ہے، اور پھر گدھے کا مالک اس پٹی آنکھ پر بندھے ہوئے گدھے سے کہتا ہے کہ بتا فلاں کی گھڑی کس کے پاس ہے، تو وہ گدھا برابر وہاں جا کر کے کھڑا ہوتا ہے جس کے پاس وہ گھڑی موجود ہے۔ آپ دیکھنا غور کرنا، مینا بازار میں جانے کی ترغیب نہیں دے رہا ہوں، لیکن جو لوگوں سے متاثر ہو رہے ہو تو اس کے بارے میں بتا رہا ہوں، تو کیا گدھا یہ باتیں کرے گا تو تم گدھے کے چکر میں بھی گدھے بنو گے؟ اللہ کے بندو، کسی کے دل کی چھپانا یہ قیمتی بات نہیں ہے، بلکہ ایمان پر قائم رہنا یہ قیمتی بات ہے۔ اصل چیز ایمان ہے، نجات کا دار و مدار چھپی ہوئی باتوں کو کھولنے پر نہیں ہے، نجات کا دار و مدار ایمان پر ہے۔ ورنہ ایک تو ایسا اجمیر شریف میں ملا تھا نا، آیا تھا ہوا میں اڑنے کے لیے، اور ہوا میں اڑنے کے لیے آیا تو میرے خواجہ نفسیات کو سمجھتے تھے، جب وہ ہوا میں اڑا تو خواجہ نے کہا میں نہیں اڑوں گا، کیونکہ اگر میں بھی اڑا تو اس میں اور مجھ میں فرق کیا رہ جائے؟ یہ اللہ والوں کی شان ہے۔ میرے خواجہ 90 لاکھ کو کلمہ پڑھانے والے غریب نواز، ہندوستان کا اصل بادشاہ 800 سال سے اگر کوئی ہے تو اس کو صرف اور صرف معین الدین حسن چشتی کے نام سے جانا جاتا، اور ہندوستان والے اتنے خوش نصیب ہیں کہ اللہ نے ہمیں ایسا ولیوں کا ولی عطا فرمایا ہے کہ جو ہمیشہ آنکھ بند کر کے رہتے تھے، اور جب آنکھ کھول کے کسی کو دھیان سے دیکھ لیتے تو اس کو ولایت کا مقام عطا
یہ شان ہے میرے خواجہ کی. تو دیکھا کہ وہ ہوا میں اڑ رہا ہے. خواجہ نے کہا میں نہ اڑوں گا. کیوں؟ اس لیے میں مسلمان علماء سے بھی کہتا ہوں, لوگ ان کے مریدین ان کو ٹھنکیاں رہے, او دیکھو وہ دل کی سنا رہا ہے, وہ دل کی بتا رہا ہے, وہ سب کی بول, تم بھی بتاؤ. ہم نے کہا ہم بھی بتائیں تو اس میں ہم میں فرق کیا ہے, کیا رہے گا؟ اس لیے ایمان کی طرف توجہ رکھو. لے خبر جلد کے غیروں کی طرف دھیان گیا, میرے مولا میرے آقا تیرے قربان گیا. تو ہوا کیا؟ خواجہ غریب نواز میرے مرشد نے فرمایا اپنے کھڑاؤں سے, لکڑیوں کی چپل کو کھڑاؤں کہتے, فرمایا کیا دیکھ رہی ہے, اپنا کام کر. اور پھر وہ اڑی, اور اڑی تو جہاں تک وہ جناب پہنچے تھے, نام لینا منع ہے, وہ جناب پہنچے تھے جادو کے زور سے, اس کے اوپر کھڑا ہو گئی. اوپر کیوں گئی بھائی؟ گال پہ بھی مار سکتی تھی, پیر پہ بھی مار سکتی تھی, پیٹ پہ بھی مار سکتی تھی, کہیں اور جگہ بھی مار سکتی تھی جہاں سے زیادہ نقصان ہوتا, لیکن ایسا نہیں کیا, بلکہ جہاں وہ گیا اس کے اوپر کھڑا ہو گئی اور جا کر بتا دیا جادو سے جہاں تک تو جا سکتا ہے علی و فاطمہ کے بیٹے کی جوتیوں کی رسائی تیرے اوپر ہے, تاکہ پتا چلے جادو الگ ہوتا ہے, کرامت الگ ہوا کرتی. اور پھر اس کے بعد جب گئی سر پہ پٹا پٹ مار کے نیچے لایا, اور نیچے آیا تو دماغ کی کھوپڑی ٹھکانے پر آئی. تب پتا چلا جادو کچھ نہیں ہوتا, ایمان والوں کی کرامت سب کچھ ہوا کرتی. اور قدم جو پکڑے تو آج تک پکڑا ہوا ہے, ایمان کی دولت نصیب ہوگی. تو میری گزارش ہے متاثر ہونے کی ضرورت نہیں ہے, جادو جادو ہے, ہر دور میں جادو الگ الگ انداز سے. تو یہ جادو دیکھ کر لوگ اس کو سجدہ کرتے, اور وہ بھی خوب مستی میں تھا کہ میں بادشاہ ہوں, میں خدا ہوں. میں ایک دن سو رہا تھا. پہلی بات تو خدا پیدا نہیں ہوتا, ٹھیک, جو پیدا وہ خدا نہیں ہوتا ہے نا, جو پھر اس کے بعد خدا سوتا نہیں, جو سوئے وہ خدا نہیں ہوتا. یہ جناب سو رہے تھے, سوتے میں خواب دیکھا, اور خواب کیا دیکھا کہ ایک تارا طلوع ہوا شہر بابل سے, اور اس کی روشنی پھیلی, اور اس کی روشنی نے جو ہے وہ سب کو اپنے گھیرے میں لے لیا. اس کی روشنی ہڑبڑا کے اٹھا, پورا وجود کانپ رہا تھا نمرود کا. جلدی اتنی رات کو سارے نجومیوں کو اور اس کے علماء کو بلایا, کہا میں نے خواب دیکھا. تو انہوں نے ڈرتے ڈرتے کہا پہلے جان کی بخشی تو بتائیں گے خواب کی تعبیر کا کیا ہے, بتاؤ. یعنی اس کا مطلب نمرود اپنے آپ کو خدا تو کہہ رہا تھا, مگر خود کے خواب کی تعبیر بھی سمجھ نہیں پا رہا تھا. یہ اوقات ہوتی ہے, دعوے اتنے بڑے ہوتے ہیں. دیکھیے یہ حال ہے. میرا اللہ تو وہ ہے جو خواب دکھاتا ہے, خواب کی تعبیر پوری کرتا ہے, وہ سلاتا بھی ہے, وہ اٹھاتا ہے. اللہ کی اہمیت لوگوں نے نہیں سمجھی. وما قدر اللہ حق قدری, تم نے اپنے اللہ کی وہ قدر نہیں کی جو کرنا چاہیے. ارے اپنے اللہ کے در پہ پڑے رہو. تمہارا رب کھاتا نہیں کھلاتا, تمہارا رب پیتا نہیں پلاتا, تمہارا رب سوتا نہیں سلاتا, تمہارا رب دودھ نہیں پیتا, لیکن اللہ رب العزت چارے سے, ہرے چارے سے سفید دودھ پیدا کرتا. کبھی توجہ تو کرو. اور پھر اللہ قرآن میں کہتا ہے کہ یہ جو دودھ رہتا ہے جانور کے تھنوں میں, وہ گوبر اور خون کے بیچ میں رہتا ہے. یعنی سائنس جہاں تنگ ہے وہاں قرآن اس کو کھولتا نظر آ رہا ہے. دودھ کہاں رہتا ہے؟ تھن میں. خون اور گوبر کے بیچ میں دودھ رہتا ہے. اتنی باریکی سے قرآن بیان کر رہا ہے. لیکن اللہ کی قدرت ہے, نہ اس میں دودھ کی بو آتی ہے, نہ اس میں گوبر کی بدبو آتی ہے, بلکہ وہ دودھ کیسا ہوتا ہے؟ اللہ فرماتا ہے کہ بڑا لذیذ ہوتا ہے پینے والوں کے لیے, حلق کو جو ہے وہ فرحت بخشتا ہوا. تو میرے آقا علیہ السلام کے پیارے دیوانوں, اللہ رب العزت کی قدرت نہ مانو گے تو پھر کس کی مانو گے؟ اللہ رب العزت کی قدرت کو سمجھو. تو بہرحال آئیے اب ذرا
ذرا جلدی جلدی چلتے ہیں، بات بہت دور سے نکلتی جا رہی ہے، مقصد کی طرف آتے ہیں۔ تو نمرود نے خواب دیکھا، نمرود کے نجومیوں نے بتایا ایک بچہ پیدا ہوگا، اور جب وہ بچہ پیدا ہوگا تو اس کی روشنی بتا رہی ہے کہ وہ تیرا تخت و تاج الٹ دے گا، تیری حکومت کا خاتمہ کر دے گا۔ اس کے بعد اس نے کہا خبردار، آج کے بعد کوئی بھی مرد بیوی کے قریب نہ جائے، کوئی بھی بیوی اپنے مرد کے قریب نہ جائے، اور جتنے بچے ماں کے پیٹ میں ہیں سب پہ نظر رکھو اور سب کو قتل کر دو، بیٹی کو زندہ رکھو، بیٹا کو قتل کر دو۔ اللہ اکبر، یہ سلسلہ چلتا رہا، ہزاروں بچوں کو اس نے قتل کروایا۔ اور پھر ایک دن ایسا آیا کہ وہ اس کے نجومیوں نے کہا کہ مہاراج آج ہی کی، میں اپنے لہجے میں کہہ رہا ہوں، مہاراج آج ہی کی شب ہے کہ وہ بچہ اپنی ماں کے پیٹ میں آنے والا ہے، کیونکہ آج ہم نے ایسا تارا طلوع ہوتے دیکھا کہ جو اسی کی پیدائش پر طلوع ہونا تھا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ ہر تارے روز روز طلوع نہیں ہوتے، کچھ تارے خدا چھپا کر رکھتا ہے، اور وہ تارے اس کے مقبول بندوں کی پیدائش پر چمکا کرتے ہیں۔ تو کیا لوگوں کو اس سے روشنی نہیں ملتی کہ وہ خدا جب نبیوں کی آمد پر مخصوص تارے چمکاتا ہے تو وہ خدا ہے تارے جگمگاتا ہے؟ ہم خدا نہیں ہیں لیکن ہم بندے ہیں، کم سے کم آمد پیغمبر پر ہم اپنے گھروں کو تو جگمگائیں۔ اس لیے کہ اشارے کے طور پر یہ سنت الہی کیا ہے کہ مخصوص تارے چمکتے ہیں۔ خود حضور علیہ السلام کی آمد پر بھی تو ایسا ہی ہوا، ایک یہودی چلا رہا تھا تمہارے گھر میں کس کے یہاں بیٹا پیدا ہوا، کس کے یہاں بیٹا پیدا ہوا، کس کے یہاں بیٹا پیدا ہوا؟ تو لوگوں نے کہا چلاتا کیوں ہے، بیٹے تو روز پیدا ہوتے، کس کے یہاں پیدا ہوا کا کیا مطلب ہے؟ کہا وہ روز پیدا ہوتے الگ ہے، آج ایک ایسا تارا میں نے طلوع ہوتے دیکھا جو صرف آخری نبی کی پیدائش پر طلوع ہونے والا تھا، وہ طلوع ہو گیا۔ وہ کہتے ہیں یہ تو لائٹنگ بدعت ہے اور وہ تو شرک ہے۔ ارے نادان، قدرت چمکاتی ہے نا تارے، تو جس کی قسمت کے ستارے چمکتے ہیں وہی آمد پیغمبر پر کچھ چمکاتے ہیں، جن کے نصیب چمکتے ہیں، جن کے دل چمکے ہوئے ہیں۔ لیکن کچھ لوگوں کو تو فضول خرچی ہی لگتا ہے۔ بارہا تو اس تو کہا کہ آج وہ تارا طلوع ہوتے ہم نے دیکھا، وہ آج اپنی ماں کے پیٹ میں گا۔ اتنا ڈر تھا وہ خود بھی اپنی بیوی کے قریب نہیں گیا، وہ بھی خود جنگل میں چلا گیا۔ کہیں ایسا تو نہیں کہ کچھ اور ہی ہے۔ اور پھر سارے مردوں کو دور رکھا، بالآخر صبح ہوئی تو نجومیوں نے کہہ دیا جو آنا تھا وہ آ گیا شکم۔ اس کا مطلب قدرت اپنا لکھا ہوا پورا کرتی ہے۔ کوئی حکومت کتنی ہی دہشت گردی کر لے کسی کو روکنے ٹوکنے کے لیے، حکومتوں کی نہیں چلتی، اصل حاکم حقیقی کی چلتی ہے۔ ہاں، اس لیے پوری دنیا کے انسان جو مظلوم ہیں ان کو پیغام دے دیا جائے کہ زمین کے اوپر یہ جتنے ٹٹو ہیں یہ بہرحال خدا کی بارگاہ میں مجبور ہے، ہونا وہی ہے جو قادر و مقتدر چاہے گا، اور کسی کی چلنے والی نہیں ہے۔ ان اللہ علی کل شیء قدیر۔ اور حالات بدلنے کے لیے کوئی براہیم ضرور دنیا میں آتا ہے۔ ہر ظلم کی انتہا ہے، ہر ظلم کی انتہا ہے۔ جب رات تاریک ہوتی ہے تو صبح کا سویرا نمودار ہوتا ہے۔ ہر موسم بدلتا ہے، جب گرمی شباب پر آتی ہے تبھی بارش کا موسم آتا ہے، جب بارش شباب پر آتی ہے تب سردی کا موسم آتا ہے، جب سردی شباب پر آتی ہے پتا چلا جب کسی کا شباب ہوگا تو اس کا خاتمہ ضرور ہوگا۔ دنیا میں اگر ظلم کا شباب ہے تو لوگوں کو خوشخبری ہے، اس شباب کے بعد ظلم کا اندھیرا ختم ہونے والا ہے اور انصاف کا سورج طلوع ہونے والا ہے۔ اللہ اکبر۔ اس لیے اللہ کے بندو اللہ کے در سے چپتے رہو، اللہ کی دہلیز سے لپٹے رہو، مایوس ہونے کی ضرورت نہیں ہے، امید پر جیو، نا امیدی کفر ہے۔ اقبال نے کہا تھا بتوں سے تجھ کو امیدیں خدا سے نامیدی، بتوں سے تجھ کو امیدیں خدا سے نامیدی، مجھے بتا تو صحیح اور کافری کیا ہے، کفر اور کیا چیز ہے کہ تجھے دوسروں سے امید ہے اور خدا سے امید نہیں۔ نہیں نہیں، دیکھو اتنے پہروں میں آنے والا آ گیا۔ المختصر یہ 9 مہینے بیت گئے، حضرت طارق کی بیوی نے اللہ اکبر جو ہے ولادت کے وقت جنگل کا رخ کیا۔ ایک اور خاص بات، عورتوں کے شکم میں، بے حیائی کی بات نہیں کر رہا، صرف سمجھانے کے لیے، عورتوں کے شکم میں جب بچہ آتا ہے
تو اس کا اظہار ہوتا ہے. لیکن ابراہیم خلیل اس دور میں آئے کہ چونکہ نظریں ڈالی جا رہی تھی تو شکم میں رہے، لیکن ماں کا پیٹ ظاہر نہیں ہوا. پتا چلا نبی پیدا بھی ہوتا ہے تو عام بشر کی طرح نہیں آتا، بلکہ معجزاتی طور پر آتا. جنگل گئی، ایک غار میں ولادت ہوئی. حضرت طارق اپنی بیوی کے ساتھ تھی. اتنا خوبصورت بچہ، کتنا خوبصورت. حضور علیہ السلام فرمایا کرتے تھے کہ میرے دادا ابراہیم میرے ہم شکل تھے، وہ میری طرح تھے. آقا فرماتے وہ میری طرح خوبصورت تھے، بہت حسین و جمیل تھے ابراہیم علیہ السلام. لیکن رو پڑی، اتنا خوبصورت بچہ گھر لے جاؤں گی نمرود کاٹ دے گا. ہزاروں بچے اسی کی وجہ سے تو قتل کیے ہیں، تو کاٹ نہ دے. چھوڑ دیا، غار میں چھوڑ دیا، چلی گئی. دیکھو اللہ والوں کا امتحان. پیدائش کتنے خطرناک ماحول میں بات یاد ہے. اللہ جس کی حفاظت کرے، فانوس بن کے جس کی حفاظت ہوا کرے، وہ شمع کیا بجھے جسے روشن خدا کرے. یہاں اپنے طالب علموں سے کہتا ہوں، آپ کہتے ہو ہمارے ساتھ تعصب ہوتا ہے، ہماری مارکس کاٹی جاتی، ہمیں نوکریاں نہیں ملتی. میں کہتا ہوں محنت کرو اور تقدیر کی الجھی ہوئی زلفوں کو ناخن تدبیر سے سنوارنے کی کوشش کیا کرو. کسی حالات سے متاثر نہیں ہونا اور بالکل مایوس نہیں ہونا. ڈٹو، چیلنجز کا مقابلہ کرو. ہم مارنے پیٹنے والے لوگ نہیں، ہم لڑنے جھگڑنے والے لوگ نہیں، لیکن حالات کا مقابلہ عقاب کی طرح کرو. جیسے جب بارش ہونے والی ہوتی ہے، چڑیا، کوے، چیل سب بارش کا ان کو اندازہ ہوتا ہے. اب ٹھنڈی ہوا آ رہی تو بارش ہوگی، بادل آئے تو بارش ہوگی، سب اپنے اپنے گھونسلوں میں جا کر کے گھس جاتے ہیں. ایک ہی پرندہ ہوتا ہے، نہ جو گھونسلہ بناتا ہے نہ جو گھونسلے میں جاتا ہے. اس کو عقاب کہتے ہیں. عقاب وہ انتظار کرتا ہے اے بارش آ تاکہ میں تیرے چیلنج کا مقابلہ کروں. اور جب بارش جتنی زور ہوتی ہے وہ اتنی بلندی پہ اڑتا ہے اور موسم کے ساتھ انجوائے کرتا ہے. کیا ہوتا ہے؟ وہ انجوائے کرتا ہے موسم کے ساتھ. موسم بدلتا ہے، عقاب کا کچھ نہیں بگاڑتا. بلا تمثیل مومنوں کے بچوں تم عقاب کی طرح ہو. موسم کوئی ہو اس سے انجوائے کیا کرو، ڈرا مت کرو. اس لیے کہ ہونا وہی ہے جو اللہ چاہے گا. موت لکھی ہے موت آئے گی، زندگی لکھی ہے زندگی ہوگی. یاد رکھنا. اللہ اکبر. ایک غار میں ابراہیم علیہ السلام وہ ڈال کر ماں نکل گئی. بتائیں کیا ہے؟ انگوٹھا چوستے ہیں تو انگوٹھے کے اندر دودھ آ رہا ہے. انگوٹھے میں اللہ نے دودھ پیدا کر دیا. کو لوگ اللہ کی شان کو سمجھے، توحید کو سمجھے، اللہ کی قدرت کو. اگر آج بھی کوئی ابراہیم کی طرح انگوٹھا چوسنے والا ہو تو خدا اس کے انگوٹھے میں بھی غذا پیدا کرتا ہے. اللہ اکبر. انگوٹھا چوستے. ماں چلی گئی، ہفتے بھر کے بعد آئی تو سینہ دھڑک رہا تھا. ماں تو ماں ہوتی، سینہ دھڑک رہا تھا. کیا؟ اللہ اکبر. میرے لال کا کیا ہوا ہوگا؟ جنگل کے درندے کھا چکے ہوں گے، قصہ تمام ہو چکا ہوگا. لیکن فوراً دل نے کہا اے ابراہیم کی امی، تو کیا یہ بول کر نہیں گئی تھی اللہ یہ بچہ میں نے تیرے سپرد کیا؟ یہ بچہ میں نے تیرے سپرد. تو جو چیز اللہ کو سونپی جائے وہ کبھی ضائع نہیں. جو چیز اللہ کو سونپی جائے وہ کبھی. اسی لیے گھر سے بچے نکلو تو ان کو فی امان اللہ کہا، اور تم گھر سے نکلو تو بچوں کو یاد کراؤ کہ وہ تمہیں فی امان اللہ کا مطلب ہوتا ہے اللہ کی امان میں. اور جو چیز اللہ کی امان میں ہو اس کا کبھی نقصان نہ. بلکہ اس کی برکت میں نے دیکھی، اس کی برکت ہم نے اپنے بزرگوں سے سنا تھا، ہم نے اپنی آنکھوں سے کئی مرتبہ دیکھی. میرے تیسرے نمبر کے بھائی حافظ سید مقیم، ان کا ایکسیڈنٹ ہو، مالیگاؤں کے ہاسپٹل میں لے کر گئے. پورا محلہ سحری کے وقت رمضان شریف میں پورا محلہ جمع ہو گیا. الحمدللہ میرے رب کا احسان ہے، جتنا دنیا کے لوگ ہم لوگوں کو چاہتے ہیں اس سے زیادہ ہمارے محلے کے لوگ ہمیں چاہتے ہیں. پورا محلہ جمع ہو گیا، ہنگامہ ہے. ہاسپٹل لے گئے تو ڈاکٹر دھیرے دھیرے ڈریسنگ کر رہا ہے. میں تو اندر نہ جا سکا، مجھ سے خون نہیں دیکھا جاتا، اندر نہ جا سکا. تو تاخیر ہو رہی تو میں نے کہا ہمارے ساتھی جمیل رضوی صاحب سے کہ بھی جلدی نکالو، کیونکہ ڈاکٹر کہتا ہے یہاں علاج نہیں ہوگا، دھولیا لے جانا. مالیگاؤں سے دھولیا 50 کلومیٹر، دھولیا لے جانا پڑا. تو ڈاکٹر سے کو جلدی کرو. تو وہ ڈاکٹر کو کہتے ہیں کہ جلدی کر.
تو کہتا ہے دھلیا لے جانا یا علاج ہوگا تو جلدی کر، معاملہ بہت نازک۔ تو اس نے کان میں کہا دھلیا نہیں جا پائے گا یہ، اسی لیے میں دھیرے دھیرے کر رہا ہوں کہ جو ہونا یہی ہو جائے گا۔ یہ حالت تھی، یہ نہیں جا پائے گا دھلیا۔ وہ اس نے کہا کہ تو جلدی کر، جو ہونا ہے وہ ہوگا لیکن تو جلدی کر۔ اور انہوں نے آ کے میرے کان میں یہ بات کہی اور پھر اس کو ایمبولینس میں رکھا گیا۔ میں تو نہ جا سکا، ساتھ میں میرا حوصلہ نہ تھا۔ گھر کے لوگوں نے کہا جا رہے، میں نے کہا جو ابراہیم اور موسیٰ کی امیوں نے کہا تھا میں بھی وہی کہتا، اس کو میں نے تیری امان میں دیا، فی امان اللہ، اللہ کی عزت کی قسم، اللہ کی عزت کی قسم، کہ ٹھیک 1 ہفتے کے بعد وہ اچھوں کے گھر آ گیا۔ اس لیے آپ سے بھی کہتا ہوں اللہ پہ بھروسہ، دیکھو اللہ سے کچھ چیزیں لینے کے لیے نیک ہونے کی ضرورت نہیں ہے، اللہ پر بھروسہ ہونا چاہیے۔ دعا کی قبولیت کے لیے بھی نیک ہونے کی ضرورت نہیں، اللہ پہ بھروسہ ہونا چاہیے۔ اپنی باتیں اللہ سے منوانے کے لیے نیک ہونے کی ضرورت نہیں، اللہ پہ بھروسہ ہونا چاہیے۔ جو اللہ پہ یقین کرے اللہ اس کے لیے کافی ہے۔ اس لیے گھر سے نکلو تو فی امان اللہ بول کر اپنے بچوں کو یہ یاد دلا دو، فی امان اللہ۔ فی حضرت ابراہیم علیہ السلام کی امی نے کہا کہ میں تجھے تیری امان میں دیتی ہوں، اور جب واپس لوٹی تو دل دھک دھک کر رہا تھا، فوراً خیال ہے تو نے تو اللہ کی امان میں دیا ہے نا۔ جب وہاں پہنچی تو کیا دیکھا، جنگل کے درندے چاروں طرف سے گھیر کے بیٹھے ہیں اور حضرت ابراہیم کی حفاظت کرتے ہیں۔ اسی غار کے اندر ابراہیم علیہ السلام کی پرورش ہوئی، اور تقریباً 11 یا 12 سال تک کے ابراہیم علیہ السلام اسی غار میں رہے۔ اور جب عمر بڑھ گئی تب آپ باہر تشریف لائے، اور جب باہر آئے تو پھر جو کیا وہ ایک طویل داستان ہے، لیکن بات بہت دور سے دور گئی، اینڈ کی طرف جانا تو ہوگا۔ یہ داستان اتنی طویل ہے، اتنی لمبی ہے کہ گھنٹوں میں بھی ختم نہیں ہوگی، اور مجھے میرے آقاؤں کی زندگی پڑھنے کا ایسا لطف ہے، ایسا چسکا ہے کہ تھوڑی دیر کے اندر یہ داستان مکمل نہیں ہوتی، اس کے لیے طویل وقت چاہیے۔ لیکن اینڈ کرتا ہوں، اللہ نے آپ کو اپنا خلیل بنایا، اور خلیل اس کو کہتے ہیں کہ جو یار کے علاوہ کسی کو نہ چاہے، یعنی محبت سب سے کرے، لیکن جب یار کی محبت اور دوسروں کی محبت آمنے سامنے ہو جائے تو سب کو قربان کر دے۔ اس کی جلوگری دیکھیں آپ، اس کی جلوگری۔ خلیل تھے نا، خلیل، اللہ نے کہا پہلا امتحان پیدائش گاہ میں، دوسرا امتحان اللہ کی محبت میں آگ میں ڈالے جائے۔ نمرود سے مناظرہ کیا تھا نا آپ نے، نمرود سے کہا تھا میرا اللہ وہ ہے جو مارتا بھی اور جلاتا بھی ہے، تو اس الو نے کہا کہ یہ کام تو میں بھی کر سکتا، مارو جلا تو میں بھی سکتا۔ کیسے جلا سکتے ہو؟ ایک آدمی جا رہا تھا، اس کو پکڑ کے مروا ڈالا، دیکھو کہا میں نے مار دیا، اور ایک کو پھانسی کی سزا تھی، اس کو چھڑا کر کے کہا گھر جا، تو کہا دیکھو میں نے زندگی دے دی۔ ابراہیم علیہ السلام نے کہا یہ سمجھتا نہیں ہے موت اور زندگی کے فلسفے کو، تو آپ نے اس سے ایک بات کہی سمجھانے کے لیے، فرمایا میرا اللہ مشرق سے سورج نکالتا ہے، اگر تو خدا ہے تو مغرب سے نکال کے بتا۔ قرآن کہتا ہے حالت خراب ہو گئی، فبہت الذی کفر، ہاں پھر وہ خدا بننے والا ہیبت زدہ ہو کر کے رہ گیا، کیونکہ دلیل تھی نا ابراہیم علیہ السلام کی۔ ہاں تو پھر اس کے بعد کیا کہا، حضرت ابراہیم علیہ السلام سے کہا کہ ہم تجھے، اچھا وہ دور قحط سالی کا دور، جب مناظرہ ہوا تو قحط سالی کا دور، سب کو نمرود گیہوں چاول تقسیم کرتا تھا، اناج تقسیم کرتا تھا۔ ابراہیم علیہ السلام نے مناظرہ کیا تو کہا میں تم کو اناج نہیں دوں گا، اب جاؤ بھوکے مرو۔ اب یہ نکلے گھر سے، مناظرہ کیا، گھر والوں کو کہہ کے نکلے کہ میں کچھ نہ کچھ اناج لے آؤں گا، نمرود کے پاس کچھ نہ کچھ وہ سب کو دے رہا تو میں مجھے بھی دے گا، مناظرہ ہار گیا تو نہیں دیا۔ ابراہیم علیہ السلام نے سوچا کیا کرنا، تو 2 بوریاں لی، اس میں مٹی بھر دی، اور مٹی بھر کے لے کر گئے، اور حضرت سارا گھر میں تھی، لے جا کر کے رکھ دیا، چپکے سے رکھ دیا، کچھ کہانی اور جا کے لیٹ گئے۔ حضرت سارا آئی، کہا کہ اناج لائے تو اطلاع تک نہیں دی، جا کے سو گئے، تھکن تھی۔ حضرت سارا بڑی پیاری زوجہ ہیں حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام، بڑی وفادار فرما بردار، اللہ اکبر، لیکن کبھی کبھی تھوڑا سا منہ میں باتیں کر لیتی تھی، تو ایک دن شکایت کی اللہ سارا مجھ سے منہ چلاتی ہے۔ اللہ نے فرمایا ابراہیم میں نے تجھے خلیل اسی لیے تو بنایا نا کہ تو بیوی کی باتوں پہ صبر کر لیتا ہے، کر دے گے تو کیا انداز ہے، اللہ اکبر۔
تو بہرحال تو کہا کہ مجھے اطلاع تک نہیں دی. بوری کھولی تو اس میں گیہوں تھے. جلدی سے پیسا, روٹی بنائی, روٹی کی خوشبو سنی, اٹھ کے بیٹھ گئے. فرمایا یہ روٹی کہاں سے لائی روٹی؟ کہا وہ جو آپ اناج لائے تھے نا وہ بوریوں میں, اسی سے تو روٹی بنائی. تو ابراہیم علیہ السلام سمجھ گئے ہم نے تو مٹی بھری تھی, میرے اللہ نے مجھے رزق عطا فرمایا. پتا چلا اگر حکومت دہشت گردی پر اتر آئے اور روزی نہ دے تو رزاق وہ نہیں, رزاق اللہ ہے. کوئی توکل تو کر کے دیکھے. بہرحال پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام کی یہ شان تھی. پھر پلان تیار ہوا, یہ ایسے نہیں رکے گا, اس کو آگ میں ڈالو. اور آگ میں ڈالنے کے لیے اتنی بڑی انگار تیار کی جس کا طول و عرض تقریباً 12 میل بتایا جاتا ہے. ایک وجود کو ڈالنے کے لیے اتنا لمبا چوڑا انتظام. مختلف اقوال میں آپ کے سامنے پیش کیا. اور اس کے بعد پورے عراق میں ہنگامہ, ابراہیم کو جلائیں گے, ابراہیم کو جلائیں گے, ابراہیم کو جلائیں گے, ابراہیم کو جلائیں گے. عورتیں ایسی اس معاملے میں جذباتی تھی کہ کوئی بیمار پڑتا تھا تو منتیں مانگتی تھی کہ میرا بیٹا اچھا ہو جائے گا تو ابراہیم کو جلانے کے لیے جو علاوہ تیار ہو رہا ہے اس میں لکڑی لے جا کر کے ڈالوں گی, کیونکہ ابراہیم ہمارے خداؤں کو برا کہتا ہے, ہمارے خداؤں کو برا کہتا ہے, ہمارے خداؤں کو برا کہتا ہے. عورتیں جھرکا کاٹتی ہے دن بھر, شام کو جو مزدوری ملتی ہے لے جا کے لکڑیاں ڈالتی ہے, لوگ منتیں مانگتے ہیں, حکومت لکڑیاں بھر رہی ہے. ایک وجود کو جلانے کے لیے 12 میل اتنا تیار کیا. یعنی حق سے باطل کتنا لرزہ براندام ہوتا ہے, اللہ اکبر. اور پھر تیار کی اور آگ لگائی تو وہ آگ ایسی جلی کہ لکھنے والوں نے لکھا ہے کہ پرندے اڑتے تھے ہواؤں میں تو جل کر زمین پہ گر جاتے تھے, وہ شرارے اس کے اٹھتے تھے. آگ تو جلا لی لیکن اب اتنی اس کی حرارت ہوئی کہ آگ میں ڈالنے جائے کون. یہ ایک بڑا مسئلہ پیدا ہو گیا, کیونکہ جو ڈالنے جائے گا اتنی آسانی سے تو کوئی جا نہیں سکتا قریب میں. اتنی انگار ہے کہ پرندے اڑتے ہوئے جل کے زمین پہ گر رہے ہیں, تو کیا کریں. تو آپ غور کریں, یہ بھی تاریخ ہے. جب بھی باطل, توجہ کریں, باطل جب بھی کسی معاملے میں اٹکتا ہے تو شیطان وہاں ان کی رہنمائی کرتا ہے. شیطان انسان کی بڈھے کی شکل میں, بڈھے انسان کی شکل میں شیطان آیا اور ان کے ساتھ بیٹھا, نمرود اور ان کے رفقا کے ساتھ. کیوں پریشان ہو بھائی؟ تو کہا کہ ابراہیم کے لیے آگ تو جلا لی لیکن ڈالیں گے کیسے اس میں؟ اس نے کہا آسان ہے, میں تمہیں ایک مشین بنانا سکھاتا ہوں. ایسی مشین بناؤ, یہ تاریخ ہے جنرل نالج والوں کے لیے, کہ منجنیق جس کو گوفن کہتے ہیں, یہ منجنیق بنانا انسان کو شیطان نے سکھایا. یعنی کچھ باتیں بھی شیطان سکھاتا ہے. تو منجنیق بنانا سکھائی. منجنیق سمجھتے ہیں نا, اگر آپ سرچ کریں گے تو آپ کو پتا چلے گا. وہ 2 پہیے اس کے ہوتے تھے اور ایک ایسا لمبا سا لمبوترا جو ہے لوہے کا ہوتا تھا, اور اس کے اندر جو وہ ایک ربری رسا ہوتا تھا, اس کو ایسے کھینچتے اور کھینچ کر کے جب اس کو چھوڑتے تھے تو اس کے منہ پہ جو پتھر رکھا رہتا تھا وہ پتھر کو زور سے جا کر کے وہ لگتا تھا, اور پتھر کو لے جا کر کے اتنی دور پھینکتا تھا کہ بڑے بڑے قلعوں کی دیواریں اس سے ٹوٹ جاتی تھی. اکثر اس منجنیق کو لوگ جنگ کے موقع پہ استعمال کرتے تھے, لیکن پہلی بار وہ کب استعمال ہوا؟ پتھر رکھنے کے لیے نہیں, اس کے سرے پہ ابراہیم علیہ السلام کو رکھنے کے لیے. اور رسا, اب انہوں نے منجنیق بنائی شیطان کے بتانے پہ. اب شیطان نے منجنیق بنانا سکھایا تو ان کو پریکٹس بھی کروا رہا تھا کہ ایسے رسا کھینچو, رسا کھینچا پھر چھوڑا, رسا کھینچا تو برابر جا کر کے لگتا تھا. لیکن جس دن وہ ابراہیم علیہ السلام کو قید خانے سے نکال کے لائے اور پتھر کی جگہ ابراہیم علیہ السلام کو کپڑے اتار کر, آپ کا کرتا اتار کے آپ کو بٹھایا, بٹھانے کے بعد فرشتے چیخ پڑے, ایک ہی تو تیرا بندہ ہے جو تیرا نام لیتا ہے, تیری عبادت کرتا ہے, وہ بھی آگ میں جا کے جلے گا. حالانکہ ابراہیم علیہ السلام روتے تھے, اللہ پوری روئے زمین پہ کوئی نماز نہیں پڑھتا, میں اکیلا نماز پڑھتا ہوں, تیری عبادت سب کیوں نہیں کرتے؟ تو اللہ ابراہیم علیہ السلام کی تسلی کے لیے آسمان کے فرشتے زمین پہ اتارتا تھا کہ جاؤ میرے ابراہیم کے ساتھ نماز پڑھ لیا کرو, تاکہ اس کو خوشی ہو کہ میرے علاوہ اور بھی لوگ نمازی ہیں, نماز پڑھتے ہیں. اب آپ سے پوچھتا ہوں, ابراہیم علیہ السلام کا دل دکھتا تھا کہ میرے علاوہ کوئی نماز نہیں پڑھتا, تو آج اگر ملت ابراہیمی کا دعویٰ کرنے والے اگر نماز
نماز نہیں پڑھتے تو کیا حضرت ابراہیم کا دل آج نہیں دکھتا ہوگا کہ میری ملت کا دم بھرنے والے، میری اولاد بننے والے، میری اولاد کہلانے والے جو ہے وہ نماز نہیں پڑھتے؟ اللہ اکبر۔ تو ابراہیم علیہ السلام کا کرتا اتارا اور رکھا۔ اب یہاں توجہ سے سننا، میں کہاں سے پڑھ رہا ہوں اب یہ چیز، کیونکہ میں بہت ساری کتابوں کا اتنے مجموعہ نچوڑ کے پیش کر رہا ہوں، یہ ساری داستان ایک کتاب میں نہیں ملے گی۔ اب میں روح البیان پر آ گیا ہوں۔ جب وہ رسی کھینچی جانے لگی، کبھی ابراہیم علیہ السلام کو بٹھا کر رسی کھینچی جانے لگی تو اس وقت فرشتے چیخ پڑے، اللہ یہ اکیلا تیرا نام لے یہ جل جائے گا۔ اللہ نے کہا کیا چاہتے ہو؟ کہا ہم اس کی مدد کرنا چاہتے ہیں۔ کہا جاؤ پھر مدد کرو، اگر وہ مدد دے تو مدد کرو۔ تو جبریل علیہ السلام ہے، پوچھا آپ کو کوئی حاجت ہے؟ کہا تم سے کوئی حاجت نہیں۔ دیکھو اللہ پر یقین، اللہ پر یقین، تم سے کوئی حاجت نہیں۔ تو جبریل علیہ السلام نے کہا مجھ سے نہیں ہے، اللہ سے نا، تو اللہ ہی سے کہو، میں وہاں جاتا ہوں جہاں کوئی نہیں جا سکتا، تو میں آپ کی حاجت پیش کروں گا۔ کیا جواب دیا؟ اسی کو عشق کہتے ہیں، اسی کو یقین کہتے ہیں، اسی کو توکل کہتے ہیں، اور قدرت یہی دیکھتی ہے، اور اللہ کی مدد ہمیشہ وہاں آتی ہے جب ساری امداد ختم ہو جاتی ہے۔ جب ابراہیم خلیل اللہ کو جبریل علیہ السلام نے کہا مجھ سے نہ کہتے تو اللہ سے کہیں، وہی مدد کرے گا، وہاں جاتا ہوں جہاں کوئی نہیں جاتا۔ تو کیا کہا پتہ ہے؟ کہنے کی حاجت نہیں ہے، جو مدد کرنے والا اس پر سب آیا ہے، وہ دیکھ رہا ہے، دیکھ رہا ہے۔ فرشتے آئے، اب انہوں نے کچھ نہیں کہا، جبریل کو تو منع کر دیا، ہمیں منع کریں گے، تو انہوں نے کیا کیا؟ نمرود کے لوگ آدمی ادھر رسہ کھینچ رہے، ادھر فرشتے ادھر سے کھینچ رہے۔ تو کل تک کے رسہ آسانی سے کھینچتا تھا، جاتا تھا، آتا تھا، آتا تھا، جاتا تھا، لیکن آج ابراہیم علیہ السلام کو بٹھا کے رسہ کھینچا، رسہ کھینچاتا ہی نہیں۔ رسہ کھینچ کر ایک ابراہیم کو بٹھا کے کیا ہو گیا کہ رسہ کھینچاتا ہی نہیں۔ اتنے میں پھر شیطان آیا، اور شیطان نے آ کر کے کہا رسہ ایسے نہیں کھینچائے گا، کچھ عورتوں کو بلاؤ۔ یہ روح البیان سے ماں بہنوں کی خاص توجہ، کچھ عورتوں کو بلاؤ۔ عورتوں کو بلایا، ان سے کہو اپنے دوپٹے اتار دو۔ جیسے انہوں نے اپنے دوپٹے اتارے، فوراً رسہ کھینچ گیا، فوراً رسہ کھینچ گیا، ان کا کام ہو گیا۔ علامہ اسماعیل حقی رحمت اللہ علیہ اس پہ تفسیرہ کرتے ہوئے فرماتے ہیں، ہمارے بزرگوں نے تفسیرہ کیا، عورتیں آئی اور دوپٹہ انہوں نے سر سے ہٹایا، تو رسہ کیوں کھنچ گیا؟ پہلے کیوں نہیں کھنچ رہا تھا؟ تو اس وقت ہمارے بزرگ فرماتے ہیں کہ ادھر سے نمرودی کھینچ رہے تھے، ادھر سے فرشتے کھینچ رہے تھے، تو چونکہ فرشتوں کی طاقت کے سامنے ان کی طاقت کام نہیں کر رہی تھی، تو شیطان نے کیا کیا؟ عورتوں کو بلوایا اور دوپٹے ہٹوائے۔ تو جیسے ہی اپنے سر سے ان عورتوں نے دوپٹے ہٹائے، اس دوپٹے ہٹانے کی نحوست سے سارے وہاں سے رحمت کے فرشتے چلے گئے واپس، کیونکہ جہاں کھلے سر والی عورت ہوگی وہاں پر رحمت کے فرشتے کبھی نہیں ہوں گے۔ اور اس پر اشارت النص کے اعتبار سے اگر یہ واقعہ لکھنے میں اسماعیل حقی صحیح ہے، توجہ کرنا، کیونکہ بھئی قلم کسی کا بھی پھسل سکتا ہے۔ آج کل تو حالات لوگ ایسی ہے نا کہ لوگ تفسیریں کرتے ہیں، یہ روایت ضعیف ہے اور ایسی ویسی، اس لیے میں کہہ رہا ہوں ورنہ اسماعیل حقی میرے لیے دلیل ہے، ہم اپنے بزرگوں کو دلیل مانتے ہیں، لیکن اعتراض کرنے والوں کے لیے کہہ رہا ہوں اگر اسماعیل حقی اس واقعے کو لکھنے میں سچے ہیں، حق و ثواب پر ہیں، تو توجہ کریں، ابراہیم جیسا پیغمبر موجود ہے، اور اگر عورت سر سے دوپٹہ ہٹا لیں تو وہاں بھی رحمت کے فرشتے ٹک نہیں رہے ہیں، بلکہ وہاں سے غیرت کی وجہ سے چلے جا رہے ہیں۔ نبی تو وہاں اللہ اکبر دشمن کے نرغے میں امتحان دے رہا ہے، نبی کا رہنا وہاں تو امتحان کی تکمیل کے لیے ہے، لیکن فرشتے وہاں رکے نہیں، چلے گئے۔ اب آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں، آپ کہتے ہیں ہمارے گھر میں برکت نہیں، ہماری بیٹی کو رشتے نہیں، ہمارے گھر میں مصیبتیں، ہمارے گھر میں بیماریاں۔ اللہ کے بندو، تمہاری بیٹیوں کے سر پہ دوپٹے کب ہے؟ تمہاری بیویوں کے سر پہ دوپٹے کب ہے؟ اللہ اکبر، رحمت کب ہوگی؟ جب رحمت کے فرشتوں کا نزول ہوگا۔ برکت کب ہوگی؟ جب رحمت کے فرشتوں کا نزول ہوگا۔ جس گھر میں رحمت کے فرشتے کبھی آئے ہی نہیں، اس گھر میں
رحمت کا نزول کیسے ہوگا؟ پھر آپ تعویذ کتنے بھی بڑے پیر سے لے لو، جس گھر میں رحمت کے فرشتے نہ آئے اس گھر کے اندر رحمت نہیں آ سکتی۔ یاد رکھو، اللہ اکبر، یہ فلسفہ شیطان نے نمرودیوں کو بتایا، اگر رحمت کے فرشتوں کو ہٹانا ہے تو عورتوں کو ننگے سر کر کے لا کے کھڑا کر دو، رحمت کے فرشتے چلے جائیں گے۔ اسی لیے یہود اور اسلام دشمن طاقتوں نے ایسا کیا کہ ہماری بیٹیوں کو آدھی آستین کے کپڑے پہنا دیے، ان کے سروں سے دوپٹے ہٹوا دیے۔ اللہ اکبر، عورتوں کو ننگا کیا جا رہا ہے، عورتوں کو عوریاں کیا جا رہا ہے، عورتوں کو بے پردہ کیا جا رہا ہے، تاکہ رحمت کے فرشتوں سے تم محروم ہو جاؤ اور تم در در کے بھکاری بنو۔ اگر رحمتیں چاہتے ہو تو اپنے گھر کی خواتین سے کہو کہ وہ اپنے گھر میں رہیں، تب بھی کم سے کم سر کو ڈھانک کر کے رکھیں۔ بلکہ اس سے بڑی ایک بات علامہ اسماعیل حقی نے لکھی کہ جب اللہ کے رسول علیہ السلام پہلی وحی کے بعد گھر میں آئے، توجہ کریں، یہ سورۃ الانبیاء کے باب میں انہوں نے لکھی اسماعیل حقی علیہ السلام، جب حضور گھر میں تشریف لائے تو حضرت خدیجہ سے کہا، اما خدیجہ پاک سے، زملونی مجھے چادر اڑاؤ۔ تو کہا کیا ہوا؟ فرمایا میں ایک فرشتہ دیکھ رہا ہوں۔ فرشتہ؟ ہاں۔ اس نے کیا کہا؟ اقرا بسم ربک الذی، پوری داستان بتائی۔ تو آپ کہا رکیے، ابھی وہ فرشتہ دکھتا ہے آپ کو؟ ہاں دکھ رہا ہے۔ ادھر آئے، ابھی دکھتا ہے؟ ہاں دکھتا ہے۔ اما جان خدیجہ نے سر سے دوپٹہ ہٹایا۔ یہ علامہ اسماعیل حقی نے لکھا، میں اس کو نقل کر رہا ہوں عبرت کے لیے۔ اپنے سر سے دوپٹہ ہٹایا، پھر پوچھا اے میرے سلطان وہ فرشتہ دکھ رہا ہے ابھی؟ کہا نہیں خدیجہ اب وہ نہیں دکھتا۔ پھر سر پہ دوپٹہ ڈالا، اب دکھتا ہے؟ ہاں دکھتا ہے۔ دوپٹہ ہٹایا، اب دکھتا ہے؟ نہیں دکھتا۔ فرمایا، عرض کیا واللہ یہ وہی فرشتہ ہے جو موسیٰ پر آیا تھا، جو عیسیٰ پر آیا تھا، جو نبیوں پر آیا تھا۔ یہ شیطان نہیں، یہ فرشتہ ہے۔ اگر یہ شیطان ہوتا اور دھوکہ دیتا تو دوپٹہ ہٹانے پر بھی وہ کھڑا موجود رہتا۔ وہ شیطان نہیں ہے بلکہ رحمت کا فرشتہ ہے، اس لیے ہم نے دوپٹہ ہٹایا تو وہ حیا کی وجہ سے چل دیا۔ اگر اما جان خدیجۃ الکبریٰ بھی اللہ اکبر بغرض امتحان سر سے دوپٹہ ہٹا لے تو رحمت کا فرشتہ وہاں سے چلا جائے۔ ہمارے گھروں کی کیا حیثیت ہے؟ یہ اسماعیل حقی اٹھا کر کے رول بیان جا کے آپ دیکھیں، انہوں نے کہاں تک انصاف کیا یہ وہ جانے، لیکن اندازہ فرمائیں تو یہ جو 35 سال کی بچیوں کو رشتے نہیں آ رہے، پریشان ہو، کروٹیں بدلتے ہو روزی روٹی کے لیے، بیماریوں کے لیے، سب پریشان، ہر بندہ تعویذ سے علاج چاہتا ہے۔ رسول اللہ نے تو اتنا بڑا تعویذ ہمیں دے دیا، اس سے بڑا تعویذ کیا ہوگا؟ شریعت پر عمل کرتے جاؤ، سکون سے زندگی گزارتے جاؤ، شریعت مطالعہ کا دامن پکڑو، چین کی زندگی گزارتے جاؤ۔ بہرحال پھر یہ ہوا اختصار کے ساتھ کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو منجنیق پہ بٹھا کے جب رسی کھینچی گئی تو رسہ کھچایا اور ابراہیم علیہ السلام کی پشت پر، وہ جو پتھر پہ مارا جاتا ہے وہ پشت ابراہیم پہ مارا گیا اور حضرت ابراہیم کو منجنیق کے ذریعے سے جو ہے وہ آگ میں ڈالا گیا۔ کوئی دعا نہیں، کوئی کسی کی مدد نہیں، کچھ نہیں۔ جیسے ابراہیم علیہ السلام آگ کے اندر پہنچے، جب ساری مدد کے راستے بند ہوتے ہیں تب اللہ کی مدد آتی ہے۔ جیسے آگ میں پہنچے اللہ نے فرمایا یا نار کونی بردم و سلام علی ابراہیم، اے نار، اے آگ میرے ابراہیم پر سلامتی کے ساتھ ٹھنڈی ہو جا۔ مفسرین کہتے ہیں جس دن ابراہیم پر آگ ٹھنڈی ہوئی اس دن پوری دنیا میں آگ نے جلانے کا کام کہیں نہیں کیا، پوری دنیا کی آگ ٹھنڈی ہو گئی، لیکن کیا کہا؟ سلامن علی ابراہیم، سلامتی کے ساتھ ٹھنڈی ہو جائے۔ مفسرین کہتے ہیں اگر اللہ سلامتی کے ساتھ نہ فرماتا تو آگ اتنی ٹھنڈی ہو سکتی تھی کہ نقصان پہنچاتی، تو پھر ٹھنڈی ہوئی تو اب تو وہ آگ نہ رہی، وہ باغ بن گئی۔ اب آپ کو حیرت ہوگی، آزر جو چچا تھا، تو جب ابراہیم علیہ السلام نکلے تو اب آپ کی پوزیشن دوسری تھی، سب رشک کی نظر سے دیکھتے تھے۔ آزر جو چچا تھا اس نے کہا دیکھا یہ ابراہیم کو جو آگ نے نہیں جلایا نا وہ میری وجہ سے نہیں جلایا کیونکہ یہ میرا بھتیجا ہے۔ جب اس نے ڈینگیں ماری اسی آگ سے، علاوے سے آگ نکلی اور آزر کو جلا کے خاکستر کر دیا اور اس کا قصہ تمام کر دیا۔ اب ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا ٹھیک ہے، اگر میرا رہنا تم کو اچھا نہیں لگتا
تو میں عراق سے ہجرت کر کے ملک شام جاتا ہوں۔ ہجرت ہر نبی کی سنت ہے۔ آپ نے حضرت سارہ کو ساتھ لیا اور امتحان مکمل کر کے عراق چھوڑ کر ملک شام کی طرف چلے۔ جب عراق چھوڑا تو اللہ نے نبی کے قدموں کی برکت سے عذاب کو روک رکھا تھا۔ جیسے ہی ابراہیم علیہ السلام نے عراق چھوڑا، اللہ نے ان پر مچھروں کا عذاب نازل فرمایا۔ اتنے مچھر آئے کہ سارے نمرودیوں کا خون چوس گئے، چمڑی چاٹ گئے، گوشت چاٹ گئے، حتیٰ کہ ان کی ہڈیاں بھی چاٹ گئے۔ سب کا ان لوگوں نے خاتمہ کیا اور آخری تک نمرود کو کچھ نہیں ہوا۔ یہ سب وہ منظر دیکھتا رہا، تڑپتا رہا، سسکتا رہا، اور آخری میں پھر نمرود کی ناک میں ایک لنگڑا مچھر گھسا۔ ایک لنگڑا مچھر، اللہ کی طرف سے ذلت دیکھو، ذلت۔ ایک لنگڑا سا مچھر نمرود کی ناک میں گھسا اور گھس کر کے اس نے دماغ تک جگہ بنائی، اور وہ جب حرکت کرتا تو نمرود کے سر میں ایسی تکلیف ہوتی کہ وہ چیختا اور اس کو سکون کب ملتا پتہ ہے؟ جب اس کے سر پہ جوتے مارے جاتے، تب اس کو آرام ملتا۔ تو پھر اس نے، چونکہ قوم کے لوگ تو مر رہے تھے، مر چکے تھے، تو اس نے پھر اور طرف سے جو ایسے ظالم نہ تھے ادھر سے آدمی مقرر کیا کہ اس کے سر پہ وہ جوتے مارے تاکہ آرام ملے، اور اسی حالت میں ذلت کی موت پھر وہ مرا اور اس کی ہڈیاں چاٹ لی، اس کا دماغ چاٹ لیا نمرود کا مچھر نے۔ اس طرح سے اس کا خاتمہ ہوا۔ پوری دنیا کا بادشاہ ایک لنگڑے مچھر سے اللہ نے ہلاک کر کے بتا دیا، طاقت بادشاہ اور حکومت کی نہیں ہے، طاقت صرف رب محمد کی ہے۔ ادھر حضرت ابراہیم علیہ السلام ہجرت کے لیے نکلے، ساتھ میں خوبصورت بیوی تھی اور ایک بھتیجا تھا۔ اس بھتیجے کا نام لوط علیہ السلام تھا۔ حضرت لوط کے ابا جو ہے وہ وصال کر گئے تھے۔ اب یہ ایک بھتیجے کو لے کر، ایک بیوی کو لے کے آپ ہجرت کرتے ہیں، اور رستے میں پھر آپ کو ایک بادشاہ کا سامنا ہوتا ہے۔ تو وہ بادشاہ کا حال یہ تھا کہ وہ خوبصورت عورت جس کے پاس دیکھتا تھا بیوی چھین لیتا تھا، لیکن اگر بہن ہوتی تھی تو نہیں چھینتا تھا۔ تو ایسے ہی وہ آپ کیونکہ بہت خوبصورت تھی، بادشاہ کے سپاہیوں نے پوچھا کون ہے، کون ہے؟ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے، آپ نے جھوٹ بھی نہیں بولا اور لوگوں کو ایسا لگا کہ کام بھی بن جائے۔ کیا فرمایا؟ یہ میری بہن ہے۔ چونکہ ہر عورت اور مرد آدم کے رشتے سے بہن بھائی ہوتے ہیں، اس کو منطقی بات کہتے ہیں۔ بہرحال آپ نے کہا یہ میری بہن، اور مراد کیا لیا کہ یہ بھی آدم کی بیٹی اور میں بھی آدم کا بیٹا۔ بہرحال لے گئے، اس کے بعد بھی ان کی نیت خراب ہوئی، لے گئے، اور جیسی بادشاہ حضرت سارہ پہ ہاتھ ڈالتا ہے اس کو فالج ہو جاتا ہے، اس کے ہاتھ پیر کی طاقت ختم ہو جاتی ہے۔ پھر اس کے بعد جب توبہ کرتا ہے تو پھر طاقت آتی ہے، پھر ہاتھ ڈالتا ہے تو وہی ہوتا ہے۔ تو اس نے کہا اے خاتون، تو واقعی اللہ کی برگزیدہ بندی ہے کہ میں تجھے ہاتھ بڑھانے جاتا ہوں تو میرے ہاتھ کی طاقت اور پیر کی طاقت چھین جاتی ہے۔ ایسا ہی ایک اور لڑکی ہے جس کی طرف میں نے ہاتھ بڑھایا تھا، تو ایسے ہی میرے ساتھ ہوا تھا تو میں نے اس کو قیدی بنا کے رکھا، تو وہ تیری ہی برادری کی ہے، میں اس کی طرف ہاتھ نہ بڑھا سکا، میں تجھے بھی آزاد کرتا ہوں اور اس کو بھی تیرے ساتھ آزاد کرتا ہوں۔ تو وہ بہت خوبصورت خاتون تھی، اور وہ بھی کسی بادشاہ کی بیٹی تھی جو یہ بادشاہ اٹھا کر کے فوجوں کے ذریعے سے لایا تھا اور ان پر دست درازی نہ کر سکا تھا۔ جب ساتھ کیا، حضرت سارہ نے اپنی جیسی بالکل خوبصورت اور نورانی خاتون کو دیکھ کر پوچھا تیرا نام کیا ہے؟ تو عرض کیا مجھے ہاجرہ کہتے ہیں۔ جب حضرت سارہ گئی اور اس کے بعد حضرت ابراہیم علیہ السلام سے کہا کہ یہ ایسا ایسا واقعہ پھر پورا بتایا، آپ ایک کام کریں یہ ہمارے ساتھ چلے گی۔ تو ابراہیم علیہ السلام سے عرض کیا کہ ہمیں اولاد نہیں ہے اور بہت دن بیت گئے، ہم چاہتے ہیں کہ گھر میں اولاد پیدا ہو، ایک کام کریں آپ اس سے نکاح کر لیں، ہو سکتا ہے اللہ اسی کی وجہ سے آپ کو اولاد عطا کرے۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے پھر حضرت ہاجرہ کے ساتھ نکاح فرمایا۔ اس طرح یہ بیوی آپ کے نکاح میں آئی، اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کی عمر جب 80 سال ہو گئی، ملک شام بھی پہنچے، ہجرت بھی ہو گئی، 80 سال ہو گئی، تب آپ کی دعا کا اثر ظاہر ہوا، اور اللہ نے 80 سال کی عمر میں جبکہ داڑھی اور سر کے بال سفید ہو گئے،
آپ کو بیٹا عطا کیا اسماعیل علیہ السلام کی شکل میں۔ اب یہاں ایک بات عرض کروں، ابراہیم علیہ السلام سے پہلے لوگوں کے بال سفید نہیں ہوتے تھے، سب سے پہلے جس کے بال سفید ہوئے وہ ابراہیم علیہ السلام ہے۔ اور ابراہیم علیہ السلام سے پہلے جتنے مرد پیدا ہوتے تھے سب ختنہ شدہ پیدا ہوتے تھے، بغیر ختنہ کے جو پہلا انسان پیدا ہوا وہ ابراہیم علیہ السلام ہے، اور آپ ہی نے اپنا ختنہ خود فرمایا۔ اسی طرح سب سے پہلے داڑھی میں خضاب آپ نے لگایا، اسی طرح مہمان نوازی سب سے پہلے آپ نے کی، اسی طریقے سے جو ہے وہ ناخن کاٹنے کا عمل بھی آپ ہی سے ہے، اسی طریقے سے گلے ملتے جو معانقہ کرتے یہ آپ ہی کی ایجاد کردہ سنت ہے۔ بہت ساری چیزیں ابراہیم علیہ السلام نے پہلے، بلکہ حضرت ابراہیم علیہ السلام ہر سال حج کیا کرتے تھے، اسی طرح قربانی بھی آپ ہی کی شروعات ہے، اس طرح سے جو معروف ہے، بہت بڑی بابرکت ہستی ہے ابراہیم علیہ السلام۔ تو 80 سال کی عمر میں جب داڑھی اور سر کے بال سفید ہو گئے تب اللہ نے اسماعیل علیہ السلام، اب آپ کو حیرت ہوتی 80 سال میں کیسے بچہ ہوا 80 سال میں؟ ارے اللہ کے بندو، جب ابراہیم علیہ السلام پیدا ہوئے تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ابا حضرت تارک کی عمر 528 سال تھی۔ اتنی لمبی عمر ہوتی ہے، جب 500 سال سے تجاوز ہوئی ابراہیم علیہ السلام کے والد کی عمر، تب ابراہیم علیہ السلام پیدا ہوئے، منجلے بیٹے تھے، اس کے بعد بھی ایک چھوٹا بیٹا پیدا ہوا حضرت ابراہیم علیہ السلام کے والد کی یہاں، تو 80 سال کی عمر میں بیٹا پیدا ہوا۔ 500 سال میں جب ہوتا تھا تو 80 سال میں کون سی بڑی بات ہے، یہ اس دور کی بات ہے۔ آج تو 60 سال میں بھی 60 سال میں بھی ہڈیاں کام نہیں کرتی، آدمی کرسی میں بیٹھ کے نماز پڑھنے لگتا ہے، لیکن وہاں 500 سال کی عمر میں اللہ اولاد عطا کرتا تھا۔ تو بہرحال تو یہ ابراہیم علیہ السلام کی داستان۔ پھر یہ ہوا کہ حضرت اسماعیل علیہ السلام کی جب ولادت ہوئی، اینڈ کر رہا ہوں، حالانکہ ابھی جتنا سنا وہ تھوڑا ہے، جتنا باقی رہ گیا زیادہ ہے، لیکن بہرحال اختتام کر دیتے ہیں، اینڈ کہیں کرنا ہوگا، ہمیں بھی سفر کرنا ہے، ہمیں بھی جانا ہے۔ تو جب بیٹا پیدا ہوا اسماعیل، بہت خوبصورت، میرے نبی کے دادا اسماعیل علیہ السلام بہت حسین و جمیل تھے۔ تب چونکہ جب ادھر بچہ نہیں تھا اور ادھر بچہ آ گیا، تو جب تک بچہ نہیں تھا تو دونوں ساتھ رہتے تھے، پیار سے رہتے۔ جب ادھر بچہ آیا اور توجہ زیادہ ہو گئی ابراہیم علیہ السلام کی، تو حضرت سارہ نے کہا کہ ایک کام کریں، اب ہاجرہ کو میں اپنے گھر میں نہیں رکھوں۔ یہ غیرت تھی، سوکنوں کی غیرت پھر غیرت ہوتی ہے۔ تو کہا کہ میں گھر میں نہیں رکھوں گی، آپ اس کو کہیں اور لے کر جائیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام سوچ رہے تھے کہ کہاں لے جائیں۔ اللہ نے وہی فرمائی، ابراہیم سارہ جو کہتی ہے وہ ہمارا حکم ہے، نہ ہاجرہ تمہارے پاس رہے گی نہ اسماعیل، اس کو تم نے وہاں لے جانا ہے جس کو وادی غیر ذی زرع کہتے ہیں، نہ وہاں پانی ہے، نہ درخت ہے، نہ کھانا ہے، نہ چڑیا، نہ کوے، نہ آدم ذات، جانور کچھ نہیں، کوئی نہیں، جس کو آج کل ہم مکہ شریف کہتے ہیں، وہی وادی غیر ذی زرع تھی، نہ پانی تھا، نہ کھانا تھا، نہ چیل، کوے، پرندے، شجر، کچھ نہیں تھا، ایک چٹیل سا میدان، گویا کہ یوں سمجھ لے کہ جس کو مار ڈالنا اس کو وہاں ڈالنا ہے، وہاں جانے کے بعد انسان نے مر ہی جانا ہے۔ اللہ اکبر، جب اللہ کا حکم آیا، دیکھو خلیل، اللہ کی محبت، اللہ کی محبت پر کسی کی محبت کو غالب نہیں آنے دیا۔ جب حکم خدا آیا تو ابراہیم علیہ السلام نے حضرت ہاجرہ سے کہا چلو، دودھ پیتا بچہ ہے۔ ایک بات بتاؤں، جب بیوی کے گھر پہلا بچہ پیدا ہوتا ہے تو بیوی سے پیار اور بڑھ جاتا ہے، بہت محبت بڑھ جاتی ہے، بلکہ جب بیوی مراد سے ہوتی ہے تبھی پیار میں اور اضافہ ہوتا ہے، قدرتی بات ہے، اور جب بچہ پیدا ہوتا ہے تب تو اور زیادہ محبت ہو جاتی ہے۔ لیکن اللہ جیسے خدا کا حکم آیا، چوں چاں کچھ نہیں، فرمایا چلو۔ کہاں چلو؟ لیکن کیا وہ خواتین تھی، کیسی وہ عورتیں تھیں، اللہ اکبر، اس دور کی عورتیں کیسی تھی، خواتین کیسی تھی۔ شوہر نے کہا چلو، چل پڑی۔ جب پہنچے جسے آج کل ہم مکہ کہتے ہیں، وادی غیر ذی زرع، ایک ٹیلے کے پاس بٹھایا، کھجور دیا، پانی کا مشکیزہ دیا، اچھا اب تم کو یہی رہنا ہے اسماعیل کے ساتھ، اور پلٹ گئے۔ حضرت ہاجرہ اٹھی، میرا قصور کیا ہے، میری غلطی کیا ہے، آپ مجھے یہاں چھوڑ کے جا رہے ہیں، یہ وادی غیر ذی زرع، یہ جنگل، چٹیل میدان، درخت نہیں، سایہ نہیں، کچھ نہیں، آپ مجھے کہاں چھوڑ کے جا رہے ہیں۔ حضرت ابراہیم کو بہت پیار تھا حضرت ہاجرہ سے، ان کا منہ بھی نہیں دیکھتے تھے، اگر منہ دیکھ لوں گا تو کہیں بیوی کی محبت اللہ کے حکم پر عمل کرنے میں
کہیں مجھے تعامل میں گرفتار نہ کر دے. نہ بیوی کا منہ دیکھا نہ بچے کا منہ, سر نیچا کر کے جا رہے. پیچھے بیوی کہتی ہے کس کے بھروسے چھوڑ جا رہے, بس نظر جھکا کے چہرہ موڑ کے کہا اللہ کے بھروسے. کیا یہ اللہ کا حکم ہے؟ ہاں اللہ کا حکم ہے. حاجرہ نے کہا اگر یہ اللہ کا حکم ہے میرے لیے اللہ کافی ہے, میرے لیے اللہ کافی ہے. اور یاد رکھنا جو کہہ دے اللہ کافی ہے تو اس کے لیے اللہ کافی ہے. جا کر بیٹھ گئی. ابراہیم علیہ السلام دور گئے جہاں سے حاجرہ نہیں دکھ سکتی تھی, نہ اسماعیل علیہ السلام بظاہر دکھ سکتے تھے. محبت امٹنے لگی, آنکھ میں آنسو. انسان انسان ہی ہوتا ہے, انسان انسان ہی ہوتا ہے. محبتیں ہوتی ہے, پیار پیار ہوتا ہے. بیوی کا پیار پیار, بچوں کا پیار پیار. خوب روئے اور رو کر ہاتھ اٹھاتی, اے اللہ میرے بچوں کے لیے میری بیوی کے لیے روزی کا انتظام کر. اس وادی غیر ذی زرع میں دیکھو اب توجہ کرنا, بات اینڈ کو پہنچ رہی لیکن آئی بڑی خوبصورت سی بات ہے. اے اللہ میرے بچوں کے لیے میری بیوی کے لیے روزی کا انتظام کرنا, زندگی کا انتظام کرنا. مولا یہ چٹیل میدان ہے, اس کو آباد کرنا اور اس علاقے کی طرف لوگوں کی توجہ کر دے. لوگوں کو یہاں ایسے بھیج, توجہ کرے. تصور میں لائے آج کے مکہ کو اور خلیل کی دعا کو, دعائے خلیل کو. اے اللہ اسے آباد کر, روزی کا انتظام کر اور لوگوں کی توجہ کو اس جانب مائل کر. یہاں لوگ ایسے آئیں جیسے پرندے گھونسلوں کی طرف آتے ہیں. یہاں لوگ ایسے آئیں جیسے پرندے گھونسلوں کی طرف آتے ہیں. جب میں حاجیوں کو بسوں سے اترتے ہوئے اور ٹکڑیوں کے ساتھ لبیک پڑھتے ہوئے حرم کی طرف جاتے دیکھتا ہوں تو میرا دل کہتا ہے دعائے خلیلی کا اثر ہے, کیونکہ پرندے گھونسلے کی طرف جاتے ہیں تو جماعت در جماعت جاتے ہیں, ٹکڑی در ٹکڑی جاتے ہیں, آواز کرتے ہوئے جاتے ہیں. کسی شہر کی طرف توجہ کرنا, کسی شہر کی طرف اتنی کثرت کے ساتھ لوگ سفر نہیں کرتے جتنی کثرت کے ساتھ شہر مکہ کی طرف سفر کیا جاتا ہے. یہ دعائے خلیلی کا نتیجہ ہے اور کچھ نہیں تھا. کیا دعا کی؟ اللہ روزی کا انتظام کر. اب چونکہ بندہ جب قربانی دے تو اللہ ضائع نہیں کرتا نا, وَمَن تَطَوَّعَ خَيْرًا فَإِنَّ اللَّهَ شَاكِرٌ عَلِيمٌ. تو اللہ نے فرمایا جبریل وادی غیر ذی زرع میں میرے خلیل نے بیوی بچہ چھوڑ دیا, ایک کام کرو, یہ پھل چاہتا ہے نا, یہاں پھل چاہیے, ملک شام جاؤ, ایک شہر اٹھاؤ, پورا شہر, توجہ کریں, ایک پورا شہر اٹھاؤ اور اس شہر کو لاؤ اور کعبے کا طواف کراؤ شہر کو, اور لا کر مکے کے بازو میں رکھ دو. یہ شام کا شہر ہوگا لیکن رہے گا کہاں؟ مکے کے بازو میں. تو اس شہر کو, ملک شام کے شہر کو اٹھایا جبریل نے اور اس پورے ٹکڑے کو لا کر کے کعبے کا طواف کرایا. تو جو شہر نے طواف کیا اسی کو کہتے ہیں طائف. اسی لیے جو طائف ہے نا وہ ہے شام کا لیکن رکھا ہوا ہے مکے کے بازو میں. اس لیے دیکھنا مکے میں ٹیمپریچر کتنا بھی ہائی ہوگا لیکن طائف کے اندر جو شام کا موسم ہوگا وہی طائف کا موسم ہوگا. تو پتا چلا یہ ملک شام کا اٹھایا ہوا شہر یہاں آیا. اور پھر آپ دیکھیں پوری دنیا میں کوئی موسم کا پھل ملے نہ ملے, آپ مکہ جائیں تو وہاں ہر موسم کا پھل آپ کو ملے گا. حضرت حاجرہ رک گئی, بیٹھ گئی, کھجوریں چند دن میں ختم ہو گئی. اس کے بعد اللہ اکبر پانی ختم ہو گیا اور پھر جب کھجوریں ختم ہوئی, پانی ختم ہوا, اسماعیل علیہ السلام کا گلا خشک ہونے لگا تو پھر رونے لگے, دودھ سوکھ گیا, رونے لگے. اور پھر آپ نے سوچا اب تو موت کے سوا کچھ نہیں, لیکن کہا تھا میرے لیے اللہ کافی ہے. تو آپ نے بچے کو زمین پہ لٹایا, اپنے بچے کو, اور پانی کی تلاش میں نکلی. 2 چھوٹی چھوٹی پہاڑیاں تھی, پہاڑ پہ کھڑی ہوتی, چھوٹے ٹیلے پہ ادھر ادھر پانی دیکھتی اور پھر ادھر نہیں دکھا تو ادھر کے پہاڑ پہ جاتی. تو جب چلتے چلتے اترتی بچے کا خیال آتا, اپنے بچے کا, تو تیزی سے دوڑنے لگتی اور پھر ادھر جاتی, وہاں دیکھتی, نظر نہیں آتا. تو وہ جو چھوٹی چھوٹی پہاڑیاں تھی نا, ایک کو صفا کہتے ہیں, ایک کو مروہ کہتے ہیں. اور جب آپ خیال میں دوڑتی تھی وہاں ہمیں بھی اللہ دوڑاتا ہے, جاؤ دوڑو. ہاں کچھ لوگ کہتے ہیں یہ بزرگوں کا طریقہ زندہ کرنا کیا ہے, میں نے کہا اسی کو حج کہتے ہیں.
حج یادوں کو مٹانے کا نام نہیں، حج تو یادوں کو تازہ کرنا۔ ارے ہاجرہ دوڑ رہی تھی پانی کے لیے، آج پانی کی کیا کمی ہے؟ وہاں تو پانی نکلا ہوا ہے، اتنا ہے کہ جتنا کہیں نہیں اتنا پانی ہوا ہے، کیوں دوڑتے ہو؟ اور کہا اللہ دوڑا رہا ہے۔ اور آپ دیکھیں کوئی شریف آدمی کہیں دوڑے تو لوگ حیرت سے دیکھیں گے، یار حافظ سراج کیوں دوڑ رہے؟ شریف حافظ عبدالرحیم کیوں دوڑ، حاجی شبیر پٹیل کیوں دوڑ، حاجی خلیل کیوں دوڑ رہے؟ یہ لوگ دوڑنے والے لوگ ہیں، شریف لوگ دوڑا نہیں کرتے۔ لیکن سارے شریفوں کو جب تک وہاں دوڑیں گے نہیں، عمرہ مکمل نہیں ہو رہا ہے، حج مکمل نہیں ہو رہا ہے۔ کیا بتایا جا رہا ہے، کیوں دوڑایا جا رہا ہے؟ کہا یہ عقل کا کام نہیں ہے، میرے محبوب بندوں کی یادوں کو مٹانا نہیں، بلکہ میرے محبوب بندوں کی یادوں کو زندہ کرنے کا نام عبادت ہے۔ دوڑ رہی ہے، آخر کار اللہ اکبر، ماں تڑپتی ہے، اور جب ماں تڑپتی ہے اور تڑپ کر بچے کو دیکھتی ہے تو پھر کیا ہوتا ہے؟ وہی شہزادہ خلیل اللہ کا جسے ذبیح اللہ بننا تھا، پیروں کو زمین پہ رگڑتے ہیں تو پانی کا چشمہ پھوٹ پڑتا ہے۔ جب پانی دیکھا تو قریب گئی، بس اینڈ پہ پہنچتے ہیں حصول برکت کے لیے۔ ماں کی عظمت کیا ہے؟ ماں تڑپتی ہے۔ لوگ ماں کو کیا سمجھتے ہیں؟ ماں تڑپتی ہے تو زمزم نکلتا ہے، ماں تڑپتی ہے تو زمزم نکلتا ہے۔ یہ ماں کی تڑپ کی شان ہے۔ لوگ ماں کی تڑپ کو تو سمجھیں صفا مروہ پر کھڑے ہونے والی تڑپتی ہوئی ماں کی جب تڑپ بڑھی تو شہزادے کے پیروں کی رگڑ سے پانی کا چشمہ پھوٹا، فوراً گئی اور خیال تھا، اجلت تھا، یہ پانی بہہ کے ختم نہ ہو، توجہ، یہ پانی بہہ کے ختم نہ ہو جائے، تو جلدی سے وہاں پر جو ہے وہ مٹی لگائی اور اجلت میں پانی سے بات کرنے لگی۔ پانی سے بات کرتا، الماء زمزم، اے پانی رک، مت کہیں جا، یہی رک۔ آقا فرماتے ہیں اللہ میری دادی ہاجرہ پہ رحمت فرمائے، اگر انہوں نے پانی کو زم زم نہ کہا ہوتا، رک رک نہ کہا ہوتا، تو وہ پانی پوری روئے زمین پہ پھیل جاتا۔ زمین کا 1 انچ ٹکڑا نہ ملتا جہاں زمزم نہ پھیلا، بلکہ زمزم ہوتا بھی نہیں، وہ تو پھر لہرنے والا ہوتا، بہنے والا ہوتا۔ وہ زمزم جو نکلا، اللہ کو ادا اتنی پسند آئی، انہوں نے تو رکنے کے لیے زم زم کہا۔ آج بھی اسے لوگ زم زم کہتے ہیں، اور میرے امام جب زمزم پہ پہنچتے ہیں تو وہاں ان کو اپنے آقا یاد آتے ہیں، یہ زمزم ہے۔ اور میرے آقا کو جو ملا ہے وہ زمزم نہیں، وہ کم نہیں، بلکہ اس کو کوثر کہتے ہیں۔ اور پھر امام یوں بیان کرتے ہیں شان مصطفیٰ، ان کو بے مانگے ملا، ان کو رگڑ کر ایڑیاں، ان کو بے مانگے ملا، ان کو رگڑ کر ایڑیاں، صاحب کوثر کے ہمسر صاحب زمزم نہیں۔ زمزم نکلا، پانی پیا۔ زمزم ایک ایسا پانی ہے، اس کی خصوصیت ہے، پیو تو بھوک بھی مٹتی ہے، پیاس بھی مٹتی ہے، تھکن بھی دور ہوتی ہے، بیماری بھی دور ہوتی ہے۔ جس مقصد کے تحت پیو وہ مقصد پورا ہو جاتا ہے۔ پھر زمزم نکلا تو پھر ایک قافلہ ادھر سے گزر رہا تھا، تو دیکھا کہ چڑیا اور پرندے منڈلا رہے ہیں۔ انہوں نے سمجھ لیا جہاں چڑیا اور پرندے منڈلائے سمجھ لو وہاں پانی ہے۔ آئے پانی دیکھا، پانی پیا، دیکھا ایک خاتون بیٹھی ہوئی ہے، خاتون بیٹھی ہے، تو پوچھا یہ کنواں کس کا؟ میرا ہے، اگر اجازت دے تو ہم یہاں رکیں۔ رکو، شوق سے رکو۔ یہ پہلا قافلہ تھا جو مکے میں آ کر کے رک گیا۔ میں اکثر ذوق میں کہتا ہوں، توجہ، ذوق میں کہتا ہوں، اگر شوہر بیوی سے سچی وفا کر لے، اگر شوہر بیوی سے سچی وفا کر لے تو اس کے رخسار کے تل پر سمرقند اور بخارا جیسے شہر بستے ہیں، اور اسی کی یاد میں تاج محل جیسی عمارتیں بنتی ہیں۔ اور اگر بیوی شوہر سے وفا کر کے صداقت کے ساتھ بیٹھ جائے تو مکہ جیسا شہر بستا ہے اور کعبہ جیسی عمارت بنتی ہے۔ قافلہ آیا، بنو جرہم اس قافلے کا نام تھا، رکے ٹھہرے۔ اسماعیل علیہ السلام دن بدن بڑے ہو رہے تھے، اسی قافلے والے آبادی ان کی بڑی، قرار یہ ہوا زمزم ہمارا ہوگا، کنواں ہمارا ہوگا، استعمال تم کرو گے۔ پھر اس کے بعد اسی خاندان میں حضرت اسماعیل علیہ السلام کی پہلی شادی ہوئی۔ جب پہلی شادی ہوئی یعنی ابھی آپ جو ہے وہ اس عمر کو پہنچ چکے تھے، حضرت ابراہیم اسماعیل علیہ السلام تقریباً شادی کی عمر کو آپ کی شادی ہو گئی، لیکن اس درمیان میں ایک واقعہ پیش آیا، قربانی کا
جو آپ ہمیشہ عیدگاہ کے موقع پہ سنتے ہیں، اب وہ میں نہیں بیان کروں گا، لیکن جب شادی ہوئی تو ابراہیم علیہ السلام ہفتے میں 15 دن میں اب ملنے کے لیے اللہ کی اجازت ہو گئی تھی، آنے لگے تھے، کیونکہ ادھر اسحاق علیہ السلام بھی پیدا ہو چکے تھے، ادھر یہ بڑے ہو رہے تھے، ادھر اسحاق علیہ السلام کی ولادت ہوئی تو حضرت سارہ نے اجازت دے دی، اللہ کی طرف سے اذن مل گیا، آنے لگے۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام جب پہلی مرتبہ شادی کے بعد آئے تو اسماعیل علیہ السلام جنگل گئے تھے لکڑیاں کاٹنے کے لیے، جنگل گئے، آیا پوچھا کہ تمہارے شوہر کہاں ہیں؟ وہ جنگل گئے لکڑیاں کاٹنے۔ اچھا کیسا چل رہا ہے، کیا حالات ہے؟ بہت خراب حالات ہیں حضرت، کھانا نہیں ہے، پانی نہیں ہے، بہت برے حالات ہے، گھر میں کچھ اچھا نہیں ہے۔ فرمایا اچھا تمہارے شوہر آئے تو کہہ دینا کہ ملک شام سے کوئی آیا تھا، سلام بولا اور کہا گھر کی چوکھٹ اچھی نہیں ہے، چوکھٹ بدل دینا، گھر کی چوکھٹ اچھی نہیں ہے، چوکھٹ بدل دینا۔ جیسے ہی چلے گئے تو اسماعیل علیہ السلام آئے تو رونے لگے، اور روئے تو پوچھا کہ بابا کی خوشبو آ رہی ہے، بابا آئے تھے کیا؟ اور تمہارے بابا کون ہے مجھے نہیں پتا، البتہ ایک بہت خوبصورت بزرگ آئے تھے۔ اچھا کیا کہہ رہے تھے؟ سلام کہا آپ کو، اور کچھ کہا کہ گھر کی چوکھٹ اچھی نہیں ہے، چوکھٹ بدل دینا۔ اچھا تو پھر اس کا مطلب تم میرے گھر میں رہنے کے قابل نہیں ہو۔ کیوں؟ اس عورت نے گھر کی شکایت کی، گھر میں اچھا نہیں ہے، حالات اچھے نہیں ہے، برکت نہیں ہے۔ تو جو عورت شکایت کرنے والی ہو وہ نبی کے گھر میں رہنے کے قابل نہیں ہے، کیونکہ اسماعیل علیہ السلام کے گھر میں جو عورت رہنی تھی وہ نبیوں کی ماں، سید الانبیاء کی ماں بننے والی تھی نا، تو اس لیے وہاں تو کوئی چھوٹے دل اور دماغ والے کی جگہ ہی نہیں تھی۔ پھر اس کے بعد چند دنوں کے بعد دوسری شادی کی اسماعیل علیہ السلام نے، پھر اس کے بعد آئے، اب بھی جنگل گئے تھے، اب آئے پوچھا کہ کہاں گئے تمہارے شوہر؟ جنگل گئے۔ کیا حالات ہیں حضرت؟ کیا کہنے، میرے شوہر بڑے نیک ہیں، بہت حالات اچھے ہیں، بہت اچھے سے گزر، جو ہے اللہ کا شکر ہے، اللہ جس حال میں رکھے شکر ہے۔ چلے گئے، کہا شوہر آئے سلام کہنا، کہا بزرگ آئے تھے کہہ گئے چوکھٹ بہت اچھی ہے، قدر کر کے عزت کے ساتھ رکھنا۔ آئے پھر رو پڑے، بابا کی خوشبو آ رہی ہے، کہاں کوئی آئے تھے؟ ارے بزرگ آئے تھے۔ کیا کہا؟ سلام کہا، اور کیا کہا؟ چوکھٹ بہت اچھی ہے تو عزت کے ساتھ سنبھال کے رکھنا۔ کہا اچھا اس کا مطلب میرے بابا بول گئے کہ تم میرے گھر میں رہنے کے قابل ہو۔ اسی خاتون کو اللہ کی تعریف اتنی پسند آئی کہ اللہ نے انہی کی نسل میں پھر محمد الرسول اللہ کو پیدا کیا۔ غریب سادہ و رنگی ہے داستان حرم، نہایت اس کی حسین، ابتدا ہے اسماعیل، وما علینا الا البلاغ السلام۔